عام طور پر نا جب انسان کے اندر کشش، رشتوں یا کسی بھی قسم کی پسندیدگی کی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک بڑی سیدھی سی تصویر بنتی ہے۔ ہاں، بہت ہی سادہ سی۔ بالکل، مطلب تصور کریں کہ کشش ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ ایک مقناطیس ہے، کچھ لوہا ہے، ایک چیز نے دوسری چیز کو سیدھا اپنی طرف کھینچا اور بس بات وہیں ختم ہو گئی، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کاش یہ اتنا ہی آسان ہوتا۔ یہی تو، لیکن جب ہم انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اترتے ہیں نا، خاص طور پر سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور اور یوں کہہ لیں کہ کسی حد تک متنازع کتاب 3 Essays on the Theory of Sexuality اور اس کے ساتھ جیمز جے پٹنم کے تعارفی نوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ بذات خود ایک بہت گہرا متن ہے۔ ہاں بالکل، تو جب ہم آج کے اس گہرے مطالعے میں ان مواد کو دیکھتے ہیں تو یہ مقناطیس والی سادہ سی تصویر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ فرائیڈ کے مطابق انسانی نفسیات اور اس کے اندرونی محرکات کسی مقناطیس کی طرح بالکل نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک انتہائی پیچیدہ اور الجھے ہوئے پلمبنگ سسٹم کی طرح کام کرتے ہیں۔ پلمبنگ سسٹم، یہ بہت ہی دلچسپ تشبیہ ہے نا؟ ذرا سوچیں، ایک پائپ میں پانی پورے دباؤ سے بہہ رہا ہے اور آپ اچانک کسی بھی وجہ سے اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں، وہ پانی غائب تھوڑی ہوتا ہے۔ بالکل نہیں، وہ تو اپنا راستہ ڈھونڈے گا۔ ہاں، اس کا دباؤ پائپ کے اندر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پانی کسی اور بالکل غیر متوقع اور بظاہر عجیب و غریب راستے یا درار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا ہمارا بنیادی مقصد اسی الجھے ہوئے پلمبنگ سسٹم کو سمجھنا ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی کہ بچپن کے وہ کون سے دبے ہوئے احساسات ہیں جو انسان کی بالغ شخصیت بناتے ہیں۔ بالکل، اور جسے ہمارا معاشرہ جنسی انحراف یا نفسیات کی زبان میں ایبریشنز کہتا ہے، وہ دراصل پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس پلمبنگ والی مثال کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، یہ پانی کے دباؤ اور پلمبنگ والی مثال نا فرائیڈ کے پورے نظریے کا بالکل نچوڑ ہے۔ یہ آڈیو پوڈ کاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فکر کاسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ مطلب، ہم انسانوں کی ایک عجیب سی عادت ہے کہ ہم دنیا کو بہت سیدھے سیدھے خانوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کہ یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے۔ بالکل، کہ فلاں رویہ بالکل نارمل ہے اور فلاں بالکل اب نارمل ہے۔ لیکن فرائیڈ کی یہ تحریر واضح کرتی ہے کہ انسانی ذہن میں کوئی بھی چیز اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ جس توانائی یا دباؤ کی آپ نے بات کی، جب اس کا اصل راستہ معاشرتی دباؤ، شرم یا بچپن کے کسی صدمے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو وہ توانائی مرتی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ وہ کہیں اور سے پھوٹ پڑتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس پورے مطالعے میں سب سے اہم نقطہ جو سننے والوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مقصد یعنی ایم اور ہدف یعنی آبجیکٹ، ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ مقصد اور ہدف؟ اچھا۔ ہاں، کیونکہ جب تک انسان اس فرق کو نہیں سمجھے گا وہ کبھی یہ نہیں جان پائے گا کہ انسانی رویے اچانک اتنی عجیب اور مختلف شکلیں کیوں اختیار کر لیتے ہیں۔ اس ہدف اور مقصد کے فرق پر آنے سے پہلے میں ایک بہت ہی بنیادی تصور پر بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ جی بتائیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو کشش کی جبلت ہے یہ انسان میں بچپن میں نہیں ہوتی، بلکہ بلوغت کے بعد اچانک کہیں سے بیدار ہوتی ہے، جیسے کسی نے کوئی سوئچ آن کر دیا ہو۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی عام اور غلط فہمی ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک طے شدہ خودکار نظام ہے جس کا رخ ہمیشہ ایک ہی سمت میں ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس موجود مواد کے مطابق فرائیڈ اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر غلط قرار دیتا ہے۔ 100% غلط۔ اس نے اس بنیادی طلب اور جبلت کو باقاعدہ ایک نام دیا ہے، لیبیڈو، اور اس نے اسے انسان کی ایک اور بہت بنیادی ضرورت یعنی بھوک کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ لیبیڈو بھی بھوک ہی کی طرح کی ایک طاقت ہے۔ اب یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ اچھا، کیا الجھن ہے؟ دیکھیں، بھوک کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک انتہائی سادہ اور سیدھا عمل ہے۔ مطلب انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ خوراک تلاش کرتا ہے، کھاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے اور بات ختم۔ تو پھر لیبیڈو اگر وہ بھوک جیسی ہی ایک جبلت ہے تو وہ اتنی الجھی ہوئی اور پیچیدہ کیوں ہے؟ اس میں اتنے گھماؤ کیوں ہیں بھائی؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے۔
اور اس الجھن کی بنیادی وجہ وہ فرق ہے جو بھوک اور لیبیڈو کی ساخت میں ہے۔ ساخت میں فرق ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر فرائیڈ کے دلائل کو ہم غور سے دیکھیں نا، تو وہ بتاتا ہے کہ بھوک اپنے ہدف یعنی خوراک کے ساتھ پیدائشی طور پر اور بہت سختی سے جڑی ہوئی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو شدید بھوک لگی ہو تو کیا وہ کوئی بہت خوبصورت پینٹنگ دیکھ کر یا کوئی دلفریب موسیقی سن کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے؟ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، اسے تو روٹی ہی چاہیے۔ بالکل، بھوک کا ہدف صرف اور صرف کھانا ہے، اور اس کا مقصد اس کھانے کو جسم کا حصہ بنانا ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن لیبیڈو یا اس نفسیاتی توانائی کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہیں؟ فرائیڈ کے نظریے کی سب سے بڑی اور انقلابی دریافت یہی تھی کہ لیبیڈو میں جو ہدف ہے، یعنی جس شخص یا چیز کی طرف کشش ہو، اور جو مقصد ہے، یعنی جو عمل کرنے کی خواہش ہو، وہ شروع سے ایک دوسرے کے ساتھ کسی لوہے کی زنجیر سے نہیں بندھے ہوتے۔ ارے واہ، مطلب وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ دونوں آزادانہ طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیبیڈو اپنے معمول کے ہدف سے الگ ہو کر کسی بالکل ہی مختلف چیز کے ساتھ جڑ سکتی ہے، اور یہیں سے ان تمام نفسیاتی راستوں اور پیچیدگیوں کی شروعات ہوتی ہے جو انسان کو ایک سادہ مشین کے بجائے ایک پراسرار وجود بناتے ہیں۔ یہ بات واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کشش کا ہدف کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، اور متن کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو جب ہدف تبدیل ہوتا ہے تو سب سے پہلی اور نمایاں مثال انورژن کی سامنے آتی ہے۔ ہاں، انورژن، جسے ہم آج کے دور میں مختلف اصطلاحات سے جانتے ہیں۔ بالکل، فرائیڈ کے دور میں اسے عام طور پر ہم جنس پرستی کے تناظر میں دیکھا جاتا تھا، اور یہ وہ موضوع ہے جس پر معاشرے میں ہمیشہ سے بہت سخت اور منقسم آرا پائی جاتی ہیں۔ ہاں، اور اسی لیے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز کا وہ طبی اور سماجی ماحول ذہن میں لانا بہت ضروری ہے جب فرائیڈ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس وقت کا ماحول کیسا تھا؟ مطلب ڈاکٹرز کیا کہتے تھے؟ اس وقت کے ڈاکٹرز، ماہرین نفسیات اور مجموعی معاشرے کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ انورژن ایک باقاعدہ بیماری ہے، یا پھر یہ ایک اعصابی اور ذہنی انحطاط کی علامت ہے۔ انحطاط؟ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے یا کوئی پیدائشی نقص ہے؟ بالکل، وہ مانتے تھے کہ ایسا انسان پیدائشی طور پر کسی نقص کا شکار ہے، یا اس کا دماغ مکمل تنزیلی کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن فرائیڈ نے اپنے مشاہدات اور تاریخی حقائق کی بنیاد پر اس پورے طبی نظام کو چیلنج کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ تو اس نے کیا دلیل دی؟ فرائیڈ کا استدلال یہ تھا کہ بھئی اگر یہ واقعی کوئی بیماری یا ذہنی زوال کی علامت ہے تو پھر تاریخ کی عظیم ترین تہذیبوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہاں، جیسے قدیم یونان۔ بالکل، قدیم یونان جیسی اعلیٰ تہذیب جس نے دنیا کو فلسفہ دیا، جمہوریت دی، سائنس دی، وہاں یہ رجحان ایک عام اور باقاعدہ ادارہ جاتی شکل میں کیوں موجود تھا؟ اگر وہ لوگ ذہنی مریض تھے تو اتنی ترقی کیسے کی؟ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ ہاں، اور مزید یہ کہ فرائیڈ نے نشاندہی کی کہ تاریخ میں بے شمار ایسے افراد گزرے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجے کی ذہانت، تخلیقی صلاحیتوں اور اخلاقیات کے مالک تھے، اور ان میں بھی یہ رجحان پایا گیا۔ تو ایک بیمار اور انحطاط پذیر دماغ اتنے اعلیٰ افعال کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور فرائیڈ نے صرف اس کی تاریخی حیثیت ہی نہیں بتائی، بلکہ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ رجحان سب میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگ اس معاملے کو بس بلیک اینڈ وائٹ سمجھتے ہیں، لیکن متن میں باقاعدہ اس کے درجات بتائے گئے ہیں۔ تو فرائیڈ کے مطابق کیا یہ سب لوگ ایک ہی خانے میں فٹ آتے ہیں یا اس کی کچھ مختلف قسمیں ہیں؟ دیکھیں، فرائیڈ اسے ایک مکمل اسپیکٹرم یا پیمانے کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس نے اسے 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا۔ اچھا، وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ پہلا درجہ مطلق ہے، جسے ایبسلیوٹ کہتے ہیں، جہاں انسان کی کشش مکمل طور پر تبدیل شدہ ہدف کی طرف ہی ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ، جسے 2 طرفہ یا ایمفیجنیس کہا گیا، اس میں انسان کے اندر دونوں اطراف کشش محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کا ہدف محدود نہیں ہوتا، یعنی جسے آج بائی سیکشول کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور تیسرا درجہ واقعاتی یا اوکیجنل ہے،
جس میں عام حالات میں تو انسان کا رجحان معمول کے مطابق ہوتا ہے، لیکن کسی خاص صورتحال، تنہائی یا مخصوص ماحول میں جب معمول کا ہدف میسر نہ ہو تو یہ کشش اپنا ہدف عارضی طور پر بدل لیتی ہے۔ اچھا، یہ درجہ بندی دراصل یہ ثابت کرنے کے لیے تھی کہ یہ کوئی ایک طے شدہ بیماری نہیں ہے جو آپ کو لگ گئی ہے، بلکہ یہ انسانی لیبیڈو کی لچک اور اس کے بہاؤ کی نوعیت ہے۔ اور اسی بحث کے بیچ میں ایک اور تصور ابھرتا ہے جسے دوہری جنسیت یا سائیکک ہرمافروڈائٹزم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پڑھ کر میں واقعی حیران ہوا۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا تصور ہے۔ یعنی نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پیدائش کے وقت خالصتاً ایک ہی صنف کی نفسیات لے کر نہیں آتا، بلکہ حیاتیاتی اور نفسیاتی لحاظ سے ہر انسان کے اندر دونوں اصناف کی کچھ نہ کچھ خصوصیات یا بیج موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ بالکل، یہیں سے تو بچپن کے تجربات کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ ہاں نا، اور پھر کتاب کے ایک حاشیے میں ایک فٹ نوٹ میں یہ ذکر آتا ہے کہ بچپن کے ابتدائی تاثرات یا مثلاً کسی مضبوط باپ کے سائے کا نہ ہونا اس رجحان کو ایک خاص سمت دینے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ جی، ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو میں اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں یا نہیں؟ جی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی نفسیات کوئی ایسا قطب نما یا کمپاس نہیں ہے جو پیدائشی طور پر خراب ہو گیا ہو اور غلط سمت دکھا رہا ہو، صحیح، بلکہ یہ ایک ایسا قطب نما ہے جو اندر سے بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن بچپن کے کسی خاص واقعے، کسی کشمکش یا کسی اور میگنیٹک فیلڈ نے اس کی سوئی کو ایک مختلف سمت میں موڑ دیا تھا، اور اب وہ تمام عمر اسی نئی سمت کو اپنا اصل شمال مان کر چلتی رہتی ہے۔ ارے واہ، یہ قطب نما والی تشبیہ تو آپ نے بہت ہی زبردست دی ہے۔ یہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ شکریہ، میں بس کوشش کر رہا تھا اسے آسان کرنے کی۔ نہیں، واقعی فرائیڈ یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان کا دماغ کوئی خراب مشین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ماحول، اپنے بچپن کے تجربات اور جو ابتدائی تاثرات ہوتے ہیں نا، ان کے حساب سے خود کو ڈھالنے والی ایک انتہائی طاقتور اکائی ہے۔ لیبیڈو کی سوئی قدرتی طور پر پیدائش کے فوراً بعد کسی ایک ہدف پر فکس نہیں ہوتی۔ یہ معاشرتی تربیت، بچپن کے صدمات یا خاندانی حرکیات، جیسے آپ نے باپ کی عدم موجودگی کا ذکر کیا، یہ سب وہ میگنیٹک میدان ہیں جو اس سوئی کی حتمی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ یعنی جسے معاشرہ انحراف کہتا ہے وہ نفسیاتی طور پر کچھ اور ہی ہے۔ بالکل، وہ نفسیاتی نقطہ نظر سے محض لیبیڈو کی سوئی کا ایک مختلف زاویے پر سیٹ ہو جانا ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، ہدف یعنی آبجیکٹ کی تبدیلی کی تو ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ ہم نے دیکھ لیا کہ قطب نما کی سوئی کیسے گھومتی ہے، لیکن اب ہم ایک اور پیچیدہ اور سچ کہوں تو تھوڑے عجیب علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، مقصد کی تبدیلی۔ بالکل، کیا ہوتا ہے جب مقصد یعنی ایم تبدیل ہو جاتا ہے؟ متن کے مطابق جب انسان کے جنسی مقاصد اپنی معمولی پٹری سے اترتے ہیں نا، تو انسانی ذہن ایسے عجیب و غریب متبادل تلاش کرتا ہے جنہیں عام فہم میں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، وہ بظاہر بالکل بے معنی لگتے ہیں۔ یہاں ایناٹومیکل ٹرانسگریشن یعنی جسمانی حدود عبور کرنے اور فیٹیشزم کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک الگ ہی دنیا لگتی ہے۔ دیکھیں، یہ فرائیڈ کے مطالعے کا ایک انتہائی تاریک اور ساتھ ہی ساتھ حیران کن حصہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مقصد بدل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ذہن اس ہدف کے گرد ایک ایسا نفسیاتی حالہ بنا لیتا ہے کہ وہ اسے حد سے زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ اوور ویلیویشن شروع ہو جاتی ہے۔ اوور ویلیویشن مطلب وہ اس چیز کو حقیقت سے زیادہ بڑا بنا لیتا ہے۔ بالکل، اس حالت میں انسان کی جو عقل ہے اور اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ایک اندھی عقیدت کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اور فیٹیشزم اسی عقیدت کی ایک انتہائی شکل ہے۔ جہاں انسان کسی اور ہی چیز پر فکس ہو جاتا ہے۔ جی، جہاں معمول کے عمل اور ہدف کی جگہ کوئی بے جان چیز یا جسم کا کوئی ایسا حصہ لے لیتا ہے جس کا بظاہر اس پوری جبلت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کے بال، پاؤں یا کپڑے کا کوئی خاص ٹکڑا۔ ذہن اس حد تک اس متبادل میں کھو جاتا ہے کہ اصل ہدف کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا یا بال ہی سب کچھ بن جاتے ہیں۔ اور یہ فیٹش اچانک آسمان سے نہیں گرتے۔ میں نے اس باب میں ایک حاشیہ پڑھا جس نے مجھے واقعی الجھا دیا اور بہت حیران بھی کیا۔ وہ سونگھنے والی بات؟ ہاں،
اس میں لکھا تھا کہ پاؤں یا بالوں کا فیٹش دراصل بچپن میں سونگھنے کی کسی شدید خواہش یا اسمیل ڈیزائر کے دب جانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مطلب میں اس کو آپس میں جوڑ نہیں پا رہا۔ بظاہر تو ان کا کوئی تعلق نہیں لگتا نا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک طرف سونگھنے کی حس ہے اور دوسری طرف پاؤں یا بالوں کا فیٹش۔ یہ انسانی دماغ میں یہ پل کیسے بنتا ہے بھائی؟ آخر ایک دبی ہوئی حس کسی اور چیز کے جنون میں کیسے بدل جاتی ہے؟ اس عمل کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں واپس اپنی اس پلمبنگ کے دباؤ والی مثال پر جانا ہوگا۔ اچھا، وہ بند پائپ والی؟ بالکل۔ دیکھیں، انسان کے اندر بنیادی طور پر اپنے ارد گرد کی دنیا کو جاننے کا ایک جانوروں جیسا یا کہہ لیں بہت ہی ابتدائی تجسس ہوتا ہے، جس میں سونگھنا بھی شامل ہے۔ بچے ہر چیز کو سونگھتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں۔ ہاں، وہ تو ان کا دنیا کو ایکسپلور کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، معاشرہ، تہذیب اور حفظان صحت کے اصول اس پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ معاشرہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو سونگھنا بدتمیزی ہے، یہ گندی بات ہے، اسے مت کرو۔ صحیح، ہم بچوں کو منع کرتے ہیں۔ اب وہ جو سونگھنے کی شدید جبلت تھی، اس کے آگے معاشرے نے کراہت اور شرم کی ایک بہت موٹی دیوار کھڑی کر دی۔ لیکن وہ توانائی دماغ سے نکلی تو نہیں نا؟ پائپ بند ہو گیا لیکن دباؤ موجود ہے۔ بالکل۔ انسانی دماغ بالکل ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ضدی بچے سے اس کا کھلونا چھین لیں اور اسے کمرے میں بند کر دیں تو کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ نہیں، وہ تو کوئی اور چیز ڈھونڈ لے گا کھیلنے کے لیے، طوفان مچائے گا۔ بالکل، وہ ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لے گا یا کسی اور چیز سے کھیلنے لگے گا۔ بالکل اسی طرح دماغ کی وہ توانائی جب سونگھنے کے راستے سے نہیں نکل پاتی تو وہ بصارت یعنی دیکھنے یا چھونے کی حس کا سہارا لے کر کسی متبادل چیز جیسے پاؤں یا بالوں کو اپنا ہدف بنا لیتی ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ جی، یعنی دماغ نے بند دروازے کی جگہ ایک کھڑکی ڈھونڈ لی، اور نفسیات کی زبان میں یہ کھڑکیاں ہی فیٹش کہلاتی ہیں۔ ارے واہ، یہ واقعی بہت لاجیکل ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات پر بہت شدید اعتراض ہے اور میں فرائیڈ کے استدلال کو چیلنج کرنا چاہوں گا۔ ضرور بتائیں۔ آپ نے ابھی کراہت اور شرم کی دیوار کا ذکر کیا۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ بوسہ لینا یعنی کسنگ بھی دراصل نظام ہاضمہ کا حصہ ہے، کیونکہ ہونٹ اور منہ بنیادی طور پر کھانا کھانے کے لیے ہیں۔ ہاں، حیاتی طور پر تو ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم روزمرہ کی زندگی میں بوسے کو محبت کے اظہار کا ایک بالکل نارمل، مہذب اور معیاری طریقہ سمجھتے ہیں۔ اگر شرم اور کراہت واقعی اتنی بڑی رکاوٹیں ہیں تو پھر انسانی معاشرے نے ہونٹوں کے اس استعمال کو کیسے قبول کر لیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب کیا نارمل اور ایب نارمل کے درمیان یا کراہت اور لذت کے درمیان محض ایک فرضی اور روایتی سماجی لکیر نہیں ہے؟ مجھے تو یہ سب ایک معاشرتی بناوٹ لگتی ہے۔ آپ کا یہ چیلنج بالکل درست ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود فرائیڈ بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اچھا، وہ بھی یہی کہتا ہے؟ جی بالکل۔ بوسے کی مثال دینے کا فرائیڈ کا بنیادی مقصد ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ جسے آج کا مہذب انسان سب سے زیادہ نارمل عمل سمجھتا ہے، وہ بھی اگر خالصتاً حیاتیاتی زاویے سے دیکھا جائے تو وہ اپنے اصل فعل یعنی کھانا کھانے سے ایک بہت بڑا انحراف ہے۔ یعنی وہ بھی ایک طرح کا ایبریشن ہے۔ بالکل۔ فرائیڈ کا استدلال یہ ہے کہ کراہت دراصل ایک نفسیاتی رکاوٹ ہے، اور انسانی دماغ اور لیبیڈو کی ایک بہت بڑی طاقت اسی رکاوٹ کو عبور کرنے میں، اس کراہت پر قابو پانے میں محسوس ہونے والی فتح میں چھپی ہے۔ یعنی دماغ کو وہ رکاوٹ توڑنے میں مزہ آتا ہے؟ بالکل۔ جب انسان کسی سے جذباتی طور پر جڑتا ہے تو وہ اس کراہت کی لکیر کو پار کرتا ہے۔ جہاں معاشرے کی بنائی ہوئی کراہت کی دیوار کمزور پڑتی ہے نا، لیبیڈو وہاں سے ایک نیا راستہ بنا لیتی ہے۔ تو ہاں، جو آپ نے کہا کہ یہ حدیں سماجی اور روایتی ہیں، یہ واقعی بہت حد تک سچ ہے۔ تو یہ ساری پابندیاں اور حدیں دراصل ایک کھیل کی طرح ہیں، اور اگر ہم اس ساری گفتگو کو بچپن کی ان بظاہر عجیب غریب جبلتوں، فیٹشز اور انحرافات کو ایک بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان سب چیزوں کا آج کے انسان کی زندگی سے یا اس کی شخصیت کی جدید کردار سازی سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب سے اہم حصہ ہے اس پوری بحث کا۔ ہاں، اور یہیں پر جیمز جے پٹنم کے لکھے گئے تعارفی نوٹ کی اہمیت کھل کر سامنے آتی ہے۔
پٹنم کے مطابق نا فرائڈ یہ ساری رام کہانی صرف اس لیے نہیں سنا رہا تھا کہ وہ جنسی انحرافات کی کوئی فہرست بنانا چاہتا تھا، بالکل نہیں، اس کا مقصد بہت بڑا تھا۔ بلکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بچپن کی یہی تجربات، یہی ابتدائی الجھنیں دراصل انسان کی بالغ شخصیت، اس کے کردار اور اس کی کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی خام اور بے لگام جبلیتیں ایک مضبوط اور مہذب کردار کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ اس پورے مطالعے کا میں سمجھتی ہوں سب سے شاندار اور تعمیری پہلو ہے۔ نفسیات کی زبان میں اس عمل کو تطہیر یا سبلیمیشن کہا جاتا ہے۔ تطہیر یعنی پاک کرنا یا کسی اور شکل میں ڈھالنا؟ بالکل صحیح۔ یہ تصور ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے بچپن کی جو انتہائی ابتدائی اور خام جبلیتیں ہوتی ہیں، جیسے بے پناہ تجسس، کسی چیز کو توڑنے کی جارحیت یا چھونے اور دیکھنے کی شدید خواہش، جب یہ مہذب معاشرے کے دباؤ کے تحت دبائی جاتی ہے نا، تو یہ تباہ نہیں ہوتی۔ وہ پلمبنگ والی مثال، پانی وہیں رہتا ہے۔ بالکل، اگر انسان کی نفسیات کا نظام صحیح کام کر رہا ہو تو وہ ان غیر مہذب خواہشات کو ایک بہت ہی مثبت اور تعمیری راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال دیں گی تاکہ سننے والوں کو آسانی سے سمجھ آئے؟ ہاں، اسے ایک اور مثال سے سمجھیں۔ ایک بے قابو دریا ہے جس کا پانی کناروں سے باہر آ کر تباہی مچا سکتا ہے، سیلاب لا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اس پر ایک مضبوط ڈیم بنا دیتے ہیں۔ ڈیم اس پانی کو روکتا ہے۔ یہ ڈیم دراصل معاشرے کی پابندیاں اور شرم ہے۔ صحیح، پانی رک گیا۔ لیکن کیا پانی کی طاقت ختم ہو گئی؟ نہیں نا۔ اب وہی پانی ایک خاص اور کنٹرول راستے سے گزر کر نیچے گرتا ہے، ٹربائن چلاتا ہے اور پورے شہر کے لیے بجلی پیدا کرتا ہے۔ تطہیر یعنی سبلیمیشن بالکل یہی عمل ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست مثال ہے نا؟ بچے کے اندر کا وہ ابتدائی تجسس جو بچپن میں محض دیکھنے یا خریدنے کی حد تک ہوتا ہے، جب تطہیر کے عمل سے گزرتا ہے تو وہ بڑا ہو کر ایک عظیم سائنسدان کی تحقیق میں بدل جاتا ہے، یا کسی مصور کا شاہکار بن جاتا ہے، بالکل، یا ایک اعلیٰ جمالیاتی ذوق رکھنے والے فنکار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کی سب سے بہترین اور مہذب کامیابیاں انہی خام جبلتوں کے ایندھن سے چلتی ہیں۔ یہ نقطہ میرا خیال ہے ہر اس انسان کے لیے انتہائی اہم ہے جو خود کو سمجھنا چاہتا ہے۔ بالکل، سیلف اویئرنیس کے لیے۔ ہم آج کے دور میں ہے نا، جہاں ہر طرف سے سوشل میڈیا سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسا بننا ہے اور کیا سوچنا ہے، یہ معلومات ہمارے کس کام آتی ہیں؟ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہونے والا غصہ، کوئی بے پناہ تجسس یا کوئی بھی شدید خواہش بظاہر کوئی بیماری یا کمزوری نہیں ہے۔ وہ محض ایک توانائی ہے، ایک خام توانائی۔ بالکل، اگر کوئی شخص اپنی اس اندرونی نفسیات اور ان گہرے محرکات کو نہیں سمجھتا تو وہ بس حالات کے دھارے پر بہتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی خواہشات کی جڑیں کہاں ہیں، وہ بچپن کی کن پابندیوں اور احساسات کی پیداوار ہیں، تو وہ اس توانائی کی تطہیر کر سکتا ہے۔ وہ اس دباؤ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ اسے اپنے دار کی تعمیر، اپنے پیشے میں بہتری اور اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ایک مثبت طریقے سے ایک ٹربائن کی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ میں اس بات کی مکمل تائید کروں گی۔ دیکھیں، علم کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنا اندر دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس سارے مواد سے ہم جو سب سے بڑا سبق اخذ کر سکتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات اور انسانی کردار کا ارتقاء کوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں ہے۔ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی پیچیدہ کینوس ہے جس پر سب سے گہرے اور پکے رنگ ان ہمارے بچپن کے ان احساسات کے ہوتے ہیں جنہیں ہم شاید شعوری طور پر بھول چکے ہوتے ہیں۔ ہم بچپن میں جو کچھ محسوس کرتے ہیں، جن پابندیوں کا سامنا کرتے ہیں، وہ کہیں غائب نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمارے رویوں، ہماری پسند ناپسند اور ہمارے اخلاقی اقدار کے اندر ایک نئی شکل میں زندہ رہتی ہیں۔ نارمل اور ایب نارمل کے درمیان سچ پوچھیں تو کوئی لوہے کی دیوار نہیں ہے، بلکہ یہ صرف توانائی کے بہاؤ کے مختلف راستے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس تمام گفتگو اور ان سارے پہلوؤں پر بات کرنے کے بعد ایک ایسا سوال جنم لیتا ہے جو انسان کو کافی دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ تطہیر یا سبلیمیشن کے ذریعے کس طرح خام جبلتیں تہذیب میں بدل جاتی ہیں۔ ذرا اس بارے میں سوچئے، اور میں سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اس پر غور کریں۔ جی، اگر ہمارا شاندار آرٹ،
ہماری اعلیٰ ثقافت، انسانیت کی خدمت کا جذبہ اور یہاں تک کہ ہماری شخصیت کی وہ تمام اخلاقی خوبیاں جن پر ہمیں بہت فخر ہوتا ہے، اگر وہ دراصل انہی ابتدائی اور غیر مہذب جبلتوں کا ہی بدلا ہوا روپ ہیں، تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کی سب سے اعلیٰ ترین کامیابیاں، اس کی سب سے بڑی نیکیاں، دراصل اس کی سب سے نچلی اور بنیادی خواہشات کا ہی پہنا ہوا ایک انتہائی خوبصورت اور دلفریب نقاب ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی گہرا اور فلسفیانہ سوال ہے۔ کیا وہ تہذیب کا خوبصورت فوارہ جو ہم باہر سے دیکھتے ہیں، دراصل اسی زمین دوز اور تاریک پائپ میں بہنے والے پانی کی ہی ایک دلکش شکل ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسانی شعور کے دروازوں پر واقعی دیر تک دستک دیتا رہے گا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، مجھے بھی اس موضوع پر بات کر کے بہت اچھا لگا۔ انسانی رویوں کو دیکھتے ہوئے اکثر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ جسے معاشرہ ایک نارمل یا معمول کی زندگی کہتا ہے اور جسے وہ ایب نارمل یعنی غیر معمولی یا ذہنی پیچیدگی کا نام دیتا ہے، کیا ان دونوں کے درمیان واقعی کوئی لوہے کی طرح مضبوط اور واضح لکیر موجود ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور اصل میں یہ بات انسانی ذہن کی اس خواہش کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ہر چیز کو الگ الگ صاف ستھرے خانوں میں بانٹ کر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں بالکل، سیاہ اور سفید کی تفریق میں ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیں جب بات انسانی نفسیات کی ہو تو یہ ایکس رے مشین والی منطق کام نہیں کرتی کہ ہڈی ٹوٹی ہے تو بس ٹوٹی ہے۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اسٹوڈیو کی میز پر سگمنڈ فرائیڈ کی تاریخی اور کچھ تہلکہ خیز تحریروں اور پرانے طبی رسالوں کا ایک پورا ڈھیر رکھا ہوا ہے۔ ہم اس مواد کا ایک بہت تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ ہاں، اور اس جائزے کا مقصد انسانی جنسی نفسیات اور ان رویوں کے ارتقاء کو سمجھنا ہے جنہیں تاریخ میں ہمیشہ ایک بیماری یا خرابی سمجھ کر رد کیا جاتا رہا ہے۔ بالکل، تو اگر ہم ان پرانی طبی فائلوں سے شروعات کریں تو ایک چیز جو بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ ابتدائی دور کے معالجین نے نفسیاتی پیچیدگیوں کو صرف ایک انتہائی خوفناک بیماری کے طور پر ہی پیش کیا، مطلب ان کے نزدیک یہ بس ایک تباہی تھی۔ ہاں، اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ تھی۔ دیکھیں 19ویں صدی کے آخر اور اس سے پہلے کے دور میں ماہرین نفسیات کا مشاہدہ صرف مخصوص کلینکل ماحول تک محدود تھا، یعنی پاگل خانوں اور شدید ذہنی امراض کے ہسپتالوں تک۔ اچھا، تو یعنی وہ عام لوگوں سے مل ہی نہیں رہے تھے؟ بالکل، ذرا سوچیں، اگر کسی کا واسطہ روزانہ صرف ان لوگوں سے پڑے جن کی ذہنی حالت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے تو اس کا نظریہ کیا بنے گا؟ ظاہر ہے وہ یہی سوچے گا کہ ہر وہ رویہ جو معمول سے ہٹ کر ہے وہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ وہ تو صرف تصویر کا ایک انتہائی سیاہ کونا دیکھ رہے تھے۔ 100% درست۔ اور یہیں پر فرائیڈ کی تحقیق نے ایک زبردست موڑ لیا۔ فرائیڈ نے ہسپتالوں کے بند کمروں سے نکل کر روزمرہ کی زندگی، عام گھرانوں اور گلی کوچوں میں چلتے پھرتے انسانوں کا مشاہدہ شروع کیا۔ اور اس کے بعد اس نے جو دعویٰ کیا، اس نے تو اس وقت کی میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، فرائیڈ نے کہا کہ اگر ہم بغور مشاہدہ کریں تو بالکل نارمل سمجھے جانے والے اور بظاہر کامیاب زندگی گزارنے والے افراد کے اندر بھی ان تمام غیر معمولی رویوں کی جھلکیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ مطلب کیا فرائیڈ واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عام روزگار کمانے والے اور معاشرے کے بظاہر شریف انسان میں بھی وہی رجحانات ہوتے ہیں جو کسی ذہنی امراض کے کلینک کے مریض میں پائے جاتے ہیں؟ یہ بات تو ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ ہاں، بظاہر یہ بات چونکا دینے والی ہے، لیکن فرائیڈ کی ریسرچ یہی ثابت کرتی ہے۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ دنیا کا کوئی بھی نارمل انسان اپنے لاشعور میں کسی نہ کسی عجیب سمجھے جانے والے رجحان سے مکمل طور پر پاک نہیں ہے۔ اچھا، یہ رجحانات انتہائی معمولی مقدار میں صحیح، لیکن ہر انسان کی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں ایک منطقی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر ایک عجیب رویہ تھوڑی مقدار میں ہم سب کے اندر موجود ہے تو پھر کسی کو بیماری یا ایب نارمل کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایک رویے کو بیماری کے درجے تک لے جاتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ فرائیڈ کی تحریروں میں اس کا جواب دو مخصوص اصطلاحات میں ملتا ہے: ایکسکلوزیونیس اور فکسیشن، یعنی انحصاریت
اور کسی چیز پر مکمل طور پر جم جانا۔ بالکل، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غیر معمولی رویہ اس وقت تک بیماری نہیں بنتا جب تک وہ آپ کی باقی ماندہ زندگی کو ختم کر کے اس پر مکمل طور پر قابض نہ ہو جائے۔ صحیح، مطلب اگر ایک شخص کا کوئی غیر معمولی مشغلہ اس کی عام زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، رشتے بھی نبھا رہا ہے، تو وہ مختلف ضرور ہے مگر بیمار نہیں۔ ہاں، کلینکل لحاظ سے بیمار نہیں۔ بیماری تب جنم لیتی ہے جب انسان صرف اور صرف اسی ایک رویے میں پھنس کر رہ جائے اور معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ وہ اپنے متوازن کھانوں کے ساتھ روزانہ تھوڑا سا میٹھا کھا لیتا ہے تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر وہ شخص ضد پکڑ لے کہ وہ اب صرف چینی کھا کر ہی زندہ رہے گا، وہ سبزیاں، گوشت سب چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کا جسم جواب دینے لگے مگر وہ پھر بھی صرف میٹھے پر اصرار کرے، تو وہ شوق اب ایک جان لیوا بیماری بن چکا ہے۔ کیا فرائیڈ کا نظریہ بھی اسی شدت کی بات کر رہا ہے؟ یہ تشبیہ اس پورے نفسیاتی عمل کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ فرائیڈ نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ محض کسی رویے کا عجیب ہونا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس رویے کی شدت اور دوسری تمام قدرتی چیزوں پر اس کا حاوی ہو جانا ہے۔ تو جب یہ شدت حد سے بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو انسان کے اندر موجود وہ تمام نفسیاتی دفاعی نظام جیسے شرم کا احساس، گھن آنا یا خوف، یہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان ان قدرتی رکاوٹوں کو رونتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور اپنی اس ایک شدید خواہش کا غلام بن جاتا ہے۔ خرابی رویے کی نوعیت میں نہیں بلکہ اس کی شدت اور غلبے میں ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو اپنے اور دوسروں کے رویوں کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور اگر ہم شدت کے اس پہلو کو روزمرہ کے انسانی تعلقات پر لاگو کریں تو صورتحال اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، میں اسی طرف آنے والی تھی۔ سورسز میں دو تصورات کا بار بار ذکر ملتا ہے جنہوں نے نفسیات کی دنیا میں بہت بحث چھیڑی ہے: سادیت، جسے ہم سیڈزم کہتے ہیں، اور ماسوخیت یعنی میسوکزم۔ کیا یہ دونوں رویے بھی اسی طرح عام زندگی کا حصہ ہیں؟ بالکل ہیں۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ان تصورات کو سب سے پہلے کرافٹ ایبنگ نامی ماہر نفسیات نے باقاعدہ الفاظ دیے تھے۔ صحیح۔ سادیت یعنی ایک فعال اور جارحانہ رویہ جس میں انسان دوسروں پر اپنا غلبہ قائم کرنے یا انہیں اپنے قابو میں رکھنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے الٹ ماسوخیت ہوگی؟ ہاں، ماسوخیت ایک غیر فعال رویہ ہے جس میں انسان خود کو تکلیف میں دیکھنے یا کسی دوسرے کی مکمل اطاعت قبول کرنے میں تسکین پاتا ہے۔ یہ تو انتہائی کلینکل اور سنگین الفاظ لگتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ فرائیڈ کے نزدیک یہ سب روزمرہ زندگی میں بھی موجود ہے۔ تو ہسپتالوں سے باہر ایک عام دفتر یا گھر کے ماحول میں ان کی عکاسی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی رشتوں کی بنیاد کو دیکھنا ہوگا۔ فرائیڈ بتاتا ہے کہ کسی بھی انسانی رشتے کے آغاز میں، چاہے وہ دوستی ہو، کاروبار ہو یا شادی ہو، ایک ہلکی سی جارحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر جب آپ کسی کو اپنے خیالات سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بحث کے دوران اپنا نقطہ نظر منواتے ہیں تو بظاہر یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ سادیت کی ہی ایک انتہائی ہلکی شکل ہے۔ آپ دوسرے شخص کی ذہنی مزاحمت کو توڑ کر اپنا غلبہ قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے واہ! یعنی وہ سیلز مین جو ہر قیمت پر اپنی چیز بیچنے کے لیے گاہک پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ دوست جو ہمیشہ بحث میں جیتنا چاہتا ہے، وہ لاشعوری طور پر اسی جارحیت کا استعمال کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ اس کی سماجی طور پر قبول شدہ شکلیں ہیں، اور ماسوخیت کی عام شکل وہ ہوتی ہے جب انسان اس جارحیت کو باہر نکالنے کے بجائے اپنے ہی اندر موڑ دیتا ہے۔ مطلب وہ خود کو مظلوم سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، وہ ہمیشہ خود کو حالات کا شکار سمجھتا ہے، ہر بات کا الزام خود پر لیتا ہے اور لاشعوری طور پر ایسے حالات پیدا کرتا ہے جہاں اسے دوسروں کی ہمدردی ملے یا ڈانٹ ڈپٹ ملے۔ یہ دونوں رویے اصل میں طاقت اور تسلط کے کھیل کا حصہ ہیں۔ یہاں سورسز میں موجود ایک حوالے نے مجھے واقعی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ہویلیک ایلس نامی محقق کا کہنا ہے کہ کلینکل کیسز میں یہ دونوں متضاد رویے ایک ہی شخص کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن لگتا ہے۔ مطلب جو شخص ظالم ہے، جو دوسروں پر حاوی ہونا چاہتا ہے، وہ لاشعوری طور پر مظلوم بن کر اطاعت کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یہ تو بالکل متضاد باتیں ہیں۔ دیکھیں، یہ انسانی ذہن کا سب سے پیچیدہ تضاد ہے۔
فرائڈ کا ماننا ہے کہ سادیت اور ماسوخیت کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ متضاد جوڑوں کی شکل میں انسانی ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی کانٹراسٹنگ پیئرز۔ بالکل، ایک سادیت پسند انسان کے لاشعور میں اتنی ہی شدت کا ایک ماسوخیت پسند بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا مزید کھولیں، یہ پریکٹیکلی کیسے کام کرتا ہے؟ فرض کریں ایک شخص دفتر میں ایک انتہائی سخت گیر باس ہے، وہ اپنے ماتحتوں پر شدید غصہ کرتا ہے، انہیں دبا کر رکھتا ہے اور ہر چیز پر اپنا مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ یہ اس کا ایکٹیو حصہ ہے۔ صحیح، یہ تو سمجھ آ گیا ہے۔ لیکن فرائڈ کے مطابق کیونکہ اس کا دماغ طاقت اور تسلط کی حرکیات کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ایسے رشتے تلاش کرتا ہے جہاں اسے مکمل طور پر کسی دوسرے کی اطاعت کرنی پڑے۔ اوہ، اچھا۔ وہ فیصلہ سازی کا اختیار کھو دینے یا کسی طاقتور شخصیت کے سامنے جھکنے میں سکون تلاش کرتا ہے۔ یہ اس کا پیسو حصہ ہے۔ سرگرمی اور غیر سرگرمی کا یہ تضاد ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ تصور تو انسانی رشتوں کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو اگر یہ تمام متضاد حصے، یہ جارحات، یہ عجیب و غریب خواہشات ہر انسان کے اندر کشمکش کر رہی ہیں، تو پھر ہم سب سڑکوں پر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے کیوں نظر نہیں آتے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یقیناً یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری تربیت اور ہمارا احساس شرم ہمیں ان خواہشات کو دبانا سکھاتا ہے۔ ہم انہیں چھپاتے ہیں، لیکن جب ایک انسان اپنی ان شدید فطری خواہشات کو زبردستی دبا لیتا ہے تو وہ توانائی آخر جاتی کہاں ہے؟ غائب تو نہیں ہو سکتی؟ بالکل غائب نہیں ہوتی، اور یہی وہ سوال تھا جس نے 1893 میں ہونے والی مشہور زمانہ کیتھارسس تحقیق کی بنیاد رکھی۔ فرائڈ اور جوزف بریور نے مل کر یہ دریافت کیا کہ جنہیں طبی دنیا نفسیاتی بیماریاں یا نیوروسس کہتی ہے، وہ باہر سے آنے والی بیماریاں نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہیں؟ وہ محض انسان کی اپنی دبی ہوئی خواہشات کا متبادل اور بھیس بدلا ہوا اظہار ہیں۔ شدید ہسٹیریا، بلا وجہ کے خوف یا جنونی خیالات، یہ سب اندر کی قید توانائی کا نتیجہ ہے۔ سورسز میں اس حوالے سے فرائڈ کا ایک بہت ہی گہرا جملہ لکھا ہوا ہے کہ نیوروسس دراصل پرورژن کا نیگیٹو ہے۔ اس جملے نے مجھے پڑھتے ہوئے کافی دیر تک روکے رکھا۔ اور اس جملے میں پوری انسانی نفسیات کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، اس کو یوں سمجھیں، ایک شخص وہ ہے جو معاشرے کی پرواہ کیے بغیر اپنی عجیب جنسی خواہشات پر عملی طور پر عمل کر گزرتا ہے، جسے طبی زبان میں پرورٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن دوسرا شخص وہ ہے جس کے اندر خواہشات تو بالکل ویسی ہی ہیں، لیکن اس کا ضمیر یا معاشرے کا ڈر اسے وہ کام کرنے سے سختی سے روکتا ہے۔ اب وہ ان خواہشات کو اپنے ذہن کے سب سے تاریک کونے میں قید کر لیتا ہے۔ لیکن وہ قید شدہ توانائی خاموش تو نہیں بیٹھتی ہوگی؟ بالکل نہیں، وہ اندر ہی اندر بغاوت کرتی ہے اور انسان کو اندرونی کشمکش کا شکار کر کے ایک نیوروٹک مریض بنا دیتی ہے۔ اور پھر یہ دبی ہوئی توانائی کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر کے جسمانی علامات میں بدل جاتی ہے، جسے فرائڈ سومیٹک کنورژن کہتا ہے۔ بالکل درست۔ جب بنیادی جبلتوں کو سیدھا اور فطری راستہ نہیں ملتا تو ذہن اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے اس توانائی کو جسم کے مختلف حصوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ فرائڈ نے ان حصوں کو ایروجینس زونز کا نام دیا۔ مطلب اگر کسی کے اندر دوسروں کو دیکھنے کی کوئی شدید اور غیر اخلاقی خواہش دبی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بینائی کے کسی عجیب عارضے کا شکار ہو جائے یا اس کی آنکھیں مسلسل پھڑکنا شروع کر دیں۔ بالکل، وہ توانائی جو ذہن میں دبی ہوئی تھی اب جسمانی تکلیف کی شکل میں باہر آ رہی ہوتی ہے۔ اس تمام پیچیدہ عمل کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک نقشہ سا بن رہا ہے۔ تصور کریں کہ ایک تیز بہتی ہوئی ندی پہاڑوں سے نیچے آ رہی ہے۔ اس کا ایک سیدھا اور قدرتی راستہ ہے، لیکن اگر ہم بیچ میں ایک بہت بڑی اور مضبوط دیوار یا بند کھڑا کر دیں تو ظاہر ہے پانی اچانک غائب تو نہیں ہو جائے گا۔ پانی کا دباؤ بڑھے گا اور وہ ارد گرد کی ان خالی، سوکھی ہوئی اور چھوٹی ذیلی نالیوں میں زبردستی گھسنا شروع کر دے گا جنہیں عام حالات میں خالی رہنا چاہیے تھا۔ کیا میں اس عمل کو صحیح سمجھ رہی ہوں؟ یہ ندی والی تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ فرائڈ کے ماڈل میں پانی کی وہ رو دراصل انسانی لبیڈو یا جنسی تمنائی ہے۔ وہ جو مضبوط دیوار آپ نے تصور کی وہ ہماری اندرونی رکاوٹیں ہیں، جیسے کہ شرم محسوس کرنا یا گھن آنا۔ ہاں، اور بیرونی رکاوٹیں جیسے کہ معاشرتی قانون، رسوائی کا خوف اور اخلاقی دباؤ۔ جب یہ رکاوٹیں مل کر پانی کا راستہ بند کر دیتی ہیں تو وہ دبی ہوئی توانائی ان پرانے اور متروک اعصابی راستوں کی طرف مڑ جاتی ہے اور وہیں سے جسمانی علامات اور نفسیاتی الجھنیں جنم لیتی ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ایک اور بہت چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔
آپ نے ان پرانے اور متروک راستوں کا ذکر کیا جن میں دباؤ کے باعث پانی بھر جاتا ہے۔ کیا یہ ذیلی نالیاں، یہ غیر معمولی راستے ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں؟ مطلب یہ سب رویے، یہ سادیت، معصوخیت، کیا یہ انسان پیدائشی طور پر لے کر آتا ہے یا ہم یہ سب اپنے ارد گرد کے خراب ماحول سے سیکھتے ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فرائڈ کی تحقیق نے اپنے دور کے معاشرے کو سب سے زیادہ ناراض کیا تھا۔ فرائڈ نے ایک تصور پیش کیا جسے انفینٹائلزم آف سیکشولیٹی کہا جاتا ہے۔ اس کی تحقیق کی بنیاد یہ تھی کہ ان تمام غیر معمولی سمجھے جانے والے رویوں کی جڑیں پیدائشی طور پر ہر انسان کے بچپن میں موجود ہوتی ہیں۔ ارے واہ، یہ بات تو پورے معاشرتی ڈھانچے اور تربیت کے تصور کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی سوچتے آئے ہیں کہ انسان کا ذہن ایک کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بچوں کے ابتدائی رویوں کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو ان میں وہ تمام عناصر کچے اور خام شکل میں نظر آتے ہیں جنہیں ہم بعد میں بالغوں کی بیماریاں کہتے ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ برائی یا غیر معمولی پن ہمیشہ کہیں باہر سے آتا ہے، کسی بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن آپ جو سورسز کا حوالہ دے رہے ہیں ان کے مطابق تو یہ تمام بیج ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے اپنے اندر بو دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ فرائڈ نے اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور ماہر موبیس کا حوالہ دیا ہے، جس نے کہا تھا کہ ہم سب کسی حد تک ہسٹیریا کا شکار ہیں۔ یعنی کوئی بھی انسان ان بنیادی جبلتوں سے مستثنا نہیں ہے، تو پھر ہماری تربیت اور ہمارے ماحول کا کردار کیا رہ جاتا ہے اگر سب کچھ پہلے سے ہی موجود ہے؟ دیکھیں، ماحول اور تربیت ہی وہ عوامل ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ ان بیجوں سے کیا اگے گا۔ بیرونی دنیا کے اثرات، والدین کی تربیت اور تعلیم ان بچپن کی جولتوں کو ایک سمت دیتے ہیں۔ تو اگر حالات اچھے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر حالات سازگار ہوں تو انسان اس توانائی کو مفید کاموں جیسے کہ فن تخلیق یا کسی پیشے میں لگا دیتا ہے، جسے فرائڈ سبلیمیشن کہتا ہے۔ اور اگر دباؤ حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ نیوروسس بن جاتا ہے۔ بالکل، اگر خوف مسلط کر دیا جائے یا حالات ناموافق ہوں تو وہ بیج پھٹ کر ان نفسیاتی الجھنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جن پر ہم نے بات کی۔ اس ساری تفصیلی بحث نے آج واقعی انسانی ذہن کو دیکھنے کا ایک نیا اور قدرے خوفناک زاویہ دیا ہے۔ ہم نے ان تمام سورسز کی مدد سے دیکھا کہ جسے ہم معمول اور غیر معمولی کہتے ہیں، ان کے درمیان کوئی واضح لکیر نہیں، بلکہ سب کچھ مقدار، غلبے اور قابو کا کھیل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ ادراک ہمیں انسانوں کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جسے ہم کسی کی خرابی سمجھ رہے ہیں اس کی جڑیں خود ہماری اپنی فطرت میں بھی ہیں، تو ہم ہمدردی سے کام لیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ان سورسز کو بند کرنے سے پہلے ایک خیال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ سننے والے بھی اس پر غور کریں۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ تمام جبلتیں بچپن سے ہی ہم سب کے اندر موجود ہیں اور جسے ہم بیماری کہتے ہیں وہ محض ان روکی گئی خواہشات کا ابل پڑنا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جسے آج ہمارا معاشرہ ایک انتہائی مثالی اور پرفیکٹ انسان کہتا ہے، وہ دراصل اندر سے بالکل ہمارے اور آپ جیسا ہی ہو، بس اس نے اپنی اصل جبلتوں پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط نقاب پہن رکھا ہو؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا اس معاشرے میں واقعی کوئی نارمل ہے یا ہم سب صرف اپنی حقیقت چھپانے میں بہت ماہر ہو چکے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً کافی دیر تک سننے والوں کے ذہن میں گونجتا رہے گا۔ اگلی بار ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے تفصیلی جائزے کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے کسی ایسے انسان کا تصور ذہن میں لائیں جسے آپ جانتے ہوں، جو اپنی میز پر پڑی ہر چیز کو بالکل سیدھا اور ایک خاص ترتیب میں رکھنے کا جنون کی حد تک شوقین ہو۔ ہاں بالکل، یا پھر کوئی ایسا شخص جو ذرا سی بے چینی میں فوراً اپنے ناخن چبانا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح، مطلب بظاہر تو یہ روزمرہ کی بڑی عام اور معمولی سی عادات لگتی ہیں نا۔ ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کے جذباتی رویے، اس کی پسند ناپسند اور اس کی نفسیات کا باقاعدہ آغاز بلوغت کی عمر سے ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو ریسرچ اور نوٹس موجود ہیں وہ ایک بالکل ہی الگ اور کسی حد تک چونکا دینے والی کہانی سنا رہے ہیں۔ واقعی، اور یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ یعنی کیا ہو اگر کسی انسان کے پرفیکٹ ڈیسک آرگنائزر ہونے یا پین چبانے کی عادت کی اصل بنیاد اس وقت رکھی گئی ہو جب اس کی عمر محض 2 سال تھی۔ ارے واہ!
آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے انگوٹھا چوسنے کا بظاہر معصومانہ عمل، باتھ روم جانے کی عادات اور بچوں کے الٹے سیدھے سوالات دراصل انسانی شخصیت کا وہ بنیادی ڈھانچہ تیار کرتے ہیں جس پر ہماری پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیران کن پہلو ہے۔ ہم آج کل انسانی رویوں کی بات کرتے ہوئے ہر چیز کا ملبہ جینیات یا ڈی این اے پر ڈال دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، جینز کا تو بہت چرچا ہے۔ مطلب ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ غصہ یا کوئی خاص عادت ہمیں وراثت میں ملی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کی انفرادی تاریخ کے ان اولین سالوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جن میں ہماری شخصیت گندی جا رہی ہوتی ہے۔ صحیح، ہم اس دور کو بھول جاتے ہیں۔ آج کے نوٹس کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ یہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹے بچے مختلف حرکتیں کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ پوری وضاحت کرتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یعنی وجہ بتاتے ہیں۔ جی بالکل، ان بظاہر معمولی حرکتوں کے پیچھے کیا نفسیاتی میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے جو مستقبل میں ایک مکمل پیچیدہ انسان تخلیق کرتا ہے۔ تو اس ساری بحث میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت بنیادی اور الجھا دینے والا سوال سامنے آتا ہے۔ اگر بچپن کے وہ ابتدائی سال، جی میرا مطلب ہے پیدائش سے لے کر لگ بھگ 7-8 سال کی عمر تک کا دور، اگر اتنا ہی اہم ہے تو ہمیں اس دور کی کوئی بات یاد کیوں نہیں رہتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ریسرچ میں بار بار انفینٹائل ایمنیشیا یا بچپن کی بھول کا ذکر ہے، تو کیا یہ محض اس وجہ سے نہیں کہ اس وقت ہمارا دماغ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے یا پوری طرح سے تیار نہیں ہوتا، اس لیے چیزیں یاد نہیں رہتی؟ یہ تو ایک سیدھی سی بایولوجیکل بات لگتی ہے۔ دیکھیں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ غور کریں تو زندگی کے ان ابتدائی سالوں میں ایک انسان جتنا کچھ سیکھتا ہے نا، وہ اپنی پوری زندگی میں نہیں سیکھتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ بچہ ایک پوری نئی زبان سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے، رشتوں کو پہچانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ درد، خوشی، محبت، خوف اور حسد کو انتہائی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب ذہن اتنی پیچیدہ معلومات کو پروسیس اور محفوظ کر سکتا ہے تو وہ ان جذباتی یادوں کو کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام بھول یا میموری کا ضائع ہونا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی فعال اور جان بوجھ کر کیا جانے والا نفسیاتی دفاعی عمل ہے جسے نفسیات میں ریپریشن کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ ان اولین اور انتہائی شدت پسند یادوں کو ہمارے شعور کی سطح سے زبردستی ہٹا کر لا شعور کے اندھیرے میں قید کر دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نفسیات میں ہم ہسٹیریائی کیفیت کے دوران دیکھتے ہیں۔ ذرا یہاں رکیں۔ جب آپ ہسٹیریائی کیفیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ حالت ہے نا جہاں کسی انسان کو کوئی بہت بڑا صدمہ یا شدید جذباتی دھچکا لگتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کا دماغ اس واقعے کی پوری یاد کو ہی بلاک کر دیتا ہے تاکہ وہ انسان صدمے سے باہر نکل کر ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ تو کیا بچپن کی یادیں بھی دماغ کے لیے اتنی ہی شدید ہوتی ہیں کہ وہ انہیں بلاک کر دیتا ہے؟ بالکل درست سمجھا آپ نے۔ بچپن میں محسوس کیے جانے والے جذبات اس قدر خام اور شدید ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دماغ ان کے بوجھ تلے نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اوہ اچھا۔ اس لیے دماغ کا دفاعی نظام حرکت میں آتا ہے اور ان یادوں پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ یادیں مٹتی نہیں ہیں بلکہ شعور سے غائب کر دی جاتی ہیں۔ یہ تو کچھ ایسا ہو گیا جیسے ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کچھ انتہائی اہم سسٹم فولڈرز کو ہائیڈ کر دیتے ہیں۔ ارے واہ، کیا زبردست مثال دی ہے۔ بظاہر اسکرین پر وہ فولڈرز کہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیک گراؤنڈ میں پورے آپریٹنگ سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر وہ فولڈرز سامنے ہوں تو شاید عام استعمال کے دوران وہ کرپٹ ہو جائیں یا ان سے چھیڑ چھاڑ ہو جائے، اس لیے دماغ انہیں چھپا دیتا ہے تاکہ روزمرہ کی زندگی چلتی رہے۔ یہ ہائیڈ کیے گئے سسٹم فولڈر والی بات صورتحال کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ یہ بھولی ہوئی یادیں وہی چھپا ہوا سافٹ ویئر ہیں جو ہمارے مستقبل کی نفسیاتی اور جذباتی نشوونما کو چلا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں اندھیرے سے کیوں ڈر لگتا ہے یا ہم غصے میں ایک خاص رد عمل کیوں دیتے ہیں، لیکن اس کی تمام تر پروگرامنگ اسی پوشیدہ دور میں لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اچھا،
چونکہ وہ یادیں اور فولڈرز اب چھپے ہوئے ہیں اور ہم انہیں براہ راست نہیں دیکھ سکتے، تو ہمیں بچپن کے ان رویوں کو دیکھنا ہوگا جو سب کے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج کی ریسرچ میں ایک اور اصطلاح کا بہت ذکر ہے، آٹو ایروٹزم، یعنی خود لذتی۔ اب جب ایک عام انسان یہ لفظ سنتا ہے تو یہ تھوڑا عجیب اور پیچیدہ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، لفظ تھوڑا بھاری ہے۔ اگر ہم روزمرہ کی مثالوں سے سمجھنا چاہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اسے بالکل سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو آٹوروٹزم کا مطلب ہے اپنے ہی وجود سے سکون اور راحت کشید کرنا، بجائے اس کے کہ کسی بیرونی انسان یا چیز پر انحصار کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی شروعات بہت ہی فطری انداز میں ہوتی ہے، یعنی جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اس عمل کا بنیادی مقصد تو ظاہری بات ہے غذائی ضرورت پوری کرنا اور زندہ رہنا ہے۔ ہاں، وہ تو ایک بایولوجیکل ضرورت ہے۔ لیکن دودھ کی گرم دھار اور چوسنے کی جو ایک مخصوص حرکت ہے، وہ بچے کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی راحت اور سکون کا احساس چھوڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ اس مسلسل عمل کی وجہ سے ہونٹ ایک انتہائی حساس حصہ بن جاتے ہیں، جہاں سے جسم کو سکون کا سگنل ملتا ہے۔ یعنی شروع میں بھوک اور راحت دونوں ایک ہی عمل سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن جب بھوک ختم ہو جاتی ہے تو پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ یہیں سے اصل تبدیلی آتی ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد غذا کی ضرورت تو ختم ہو گئی، لیکن دماغ اس راحت اور سکون کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اچھا۔ اب چونکہ ماں یا دودھ کی بوتل تو ہر وقت میسر نہیں ہوتی اور بیرونی دنیا پر بچے کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہوتا، تو وہ اپنی دنیا میں خود کفیل ہونے کا راستہ چنتا ہے۔ مطلب وہ اپنا انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتا ہے؟ بالکل، وہ اپنا انگوٹھا یا ہونٹ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بیرونی دنیا سے کٹ کر اپنے ہی جسم کو سکون کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ انسان کی زندگی میں اپنی مدد آپ کے تحت راحت تلاش کرنے کا یہ پہلا باقاعدہ تجربہ ہوتا ہے، جسے نفسیات کی زبان میں اورل فیز کہا جاتا ہے۔ مجھے یہاں اس تھیوری سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اچھا، بتائیے۔ میرا مطلب ہے یہ بات سننے میں بہت گہری لگتی ہے کہ بچہ خود کفیل ہو رہا ہے اور راحت تلاش کر رہا ہے، لیکن کیا ہم ایک انتہائی سادہ سی عادت کو بہت زیادہ پیچیدہ نہیں بنا رہے؟ کیسے؟ کیا انگوٹھا چوسنے کو ہم سردیوں کی کسی ٹھنڈی شام میں گرم چائے کا کپ پینے سے نہیں ملا سکتے؟ وہ چائے ہم بھوک یا پیاس مٹانے کے لیے تو نہیں پیتے، بلکہ اس سے ایک مانوس سا گرم جوشی والا سکون ملتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو کیا یہ محض ایک عام سی عادت نہیں ہے؟ اسے مستقبل کی پیچیدہ شخصیات کا سانچہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ اعتراض بڑا منطقی ہے، اور چائے والے کپ کی مثال بہت حد تک اس مانوس سکون کی عکاسی بھی کرتی ہے، لیکن فرق اس کی شدت اور اس کے طویل مدتی اثرات میں ہے۔ وہ کیسے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچہ انگوٹھا کیوں چوس رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اعصابی نظام اس وقت سکون حاصل کرنے کا ایک پختہ میکینزم بنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ نوٹس اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جن بچوں میں یہ اورل فیز یا ہونٹوں کی حساسیت کا دور بہت شدید ہوتا ہے، ان کے دماغ میں پریشانی اور بے چینی سے نپٹنے کا یہی ایک راستہ فیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بڑے ہوں گے اور انہیں کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ملے گا تو ان کا دماغ اسی پرانے میکینزم کی طرف بھاگے گا؟ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسے لوگ عملی زندگی میں کسی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا لاشعور انہیں واپس اسی اورل سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، جیسے لوگ ٹینشن میں سگریٹ پیتے ہیں؟ ہاں بالکل، وہ سگریٹ نوشی کثرت سے شروع کر دیتے ہیں، ٹینشن میں اپنے ناخن چبانے لگتے ہیں، یا دباؤ کی حالت میں حد سے زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگے واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ ساری حرکتیں بالغ انسان کے روپ میں اسی انگوٹھا چوسنے والے بچے کی وہ لاشعوری کوششیں ہوتی ہیں جو اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اس گرم چائے کے کپ جیسی گمشدہ راحت کو واپس پانا چاہتا ہے۔ یعنی وہ ظاہر کوئی بری عادت اپنا رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کا ذہن وہی پرانا دفاعی نظام استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، 100%۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ عادتیں کیسے اپنا روپ بدل لیتی ہیں۔ اچھا، اب ہونٹوں سے سکون حاصل کرنے کی بات تو ہو گئی۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے بچہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ جی، اگلا مرحلہ آتا ہے۔ وہ سیدھا باتھ روم کی عادات پر کنٹرول سے جا ملتا ہے۔
منہ سے باتھ روم کی عادات تک کا سفر، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ باتھ روم جانے کا جسمانی عمل انسان کی شخصیت اور اس کے جذباتی کنٹرول کو کیسے تشکیل دے سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ بظاہر ایک عجیب سا تعلق لگتا ہے، لیکن نفسیاتی ارتقاء میں یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ وہ کیسے؟ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے جسمانی اعضاء اور پٹھوں پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس مقام پر باتھ روم جانے کا عمل اس کے لیے محض جسمانی فاضلے کے اخراج کا نام نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے۔ بچہ پہلی بار یہ دریافت کرتا ہے کہ اگر وہ رفع حاجت کے عمل کو جان بوجھ کر روکے تو اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کے پٹھوں میں جو تناؤ پیدا ہوتا ہے وہ اسے ایک عجیب طرح کی جسمانی لذت کے ساتھ ساتھ طاقت کا احساس بھی دیتا ہے۔ طاقت کا احساس؟ جی بالکل، اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا باس خود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام فطری طور پر ہو جانا چاہیے، بچہ اسے محض اپنے کنٹرول کا تجربہ کرنے کے لیے روک لیتا ہے۔ جی، اور بات صرف جسمانی کنٹرول تک محدود نہیں رہتی۔ یہیں سے بچے کا بیرونی دنیا یعنی اپنے والدین کے ساتھ طاقت کا پہلا باقاعدہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہوتا یہ ہے کہ والدین اسے ایک خاص وقت اور طریقے سے باتھ روم جانے کی تربیت دینا چاہتے ہیں، جبکہ بچہ یہ کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے اس عمل کو بڑوں کے سامنے ایک ہتھیار یا ایک خاص تحفے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے واہ! کیا یہ کچھ اس طرح کا منظرنامہ ہے کہ یہ باتھ روم کی عادات اس ننھے بچے کے لیے ایک طرح کی کرنسی بن جاتی ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک کرنسی۔ جیسے بڑوں کی دنیا میں پیسے سے طاقت خریدی جاتی ہے اور اپنی بات منوائی جاتی ہے، اسی طرح بچے کے پاس وہ واحد چیز جس پر اس کا مکمل اختیار ہے، وہ یہی عمل ہے۔ جی، وہ اسے روک کر والدین کو پریشان کر سکتا ہے یا ان کی مرضی کے مطابق کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ عملی طور پر پہلی بار دنیا کو نہیں کہنا سیکھ رہا ہے۔ یہ کرنسی والی مثال اس پورے تصور کی جان ہے۔ واقعی بچہ اسی کرنسی کے لین دین سے اختیار اور ملکیت کا تصور سیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب اس عمل میں بہت زیادہ تناؤ آ جائے، فرض کریں والدین حد سے زیادہ سختی کریں یا بچہ اپنی ضد پر مکمل اڑ جائے، تو یہیں سے اس کے ذہن میں طاقت کی رسا کشی کا وہ نقشہ بنتا ہے جو عمر بھر اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اس کا اثر بڑی عمر میں کیسا ہوتا ہے؟ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہی وہ مرحلہ ہے جو مستقبل کی شخصیات میں ضد اور ہر چیز کو اپنے شکنجے میں رکھنے کی عادت پیدا کرتا ہے۔ اچھا؟ جی، وہ لوگ جو ہر کام کو ایک خاص ترتیب سے کرنا چاہتے ہیں، جنہیں ذرا سی بے ترتیبی پہ غصہ آ جاتا ہے یا جو ہر وقت محتاط اور نروس رہتے ہیں، یعنی جنہیں ہم کنٹرول فریک کہتے ہیں۔ بالکل، ان کی شخصیت کی یہ بنیادیں دراصل اسی دور میں طاقت اور کنٹرول کے اسی پہلی جنگ کے دوران رکھی جاتی ہیں۔ یہ تو واقعی دنگ کر دینے والی بات ہے کہ ایک انسان کے کنٹرول فریک ہونے کے پیچھے بچپن کی پوٹی ٹریننگ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ خیر، جب بچہ اپنے جسم پر یہ ابتدائی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی دنیا کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ جی، وہ باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ 3 سے 5 سال کے بچے اچانک ایک چلتی پھرتی سوالیہ نشان مشین بن جاتے ہیں۔ آسمان نیلا کیوں ہے؟ یہ چیز ایسے کیوں کام کرتی ہے؟ نوٹس کے مطابق اس شدید تجسس اور سوالات کے پیچھے علم کی پیاس سے زیادہ ایک خاص قسم کا خوف اور معمہ چھپا ہوتا ہے۔ بالکل، اور وہ خوف بنیادی طور پر اپنی سلطنت چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ سلطنت چھن جانے کا ڈر؟ جی، اس عمر کے آس پاس اکثر کسی نئے بہن بھائی کی آمد متوقع ہوتی ہے، یا کم از کم بچے کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ والدین کی توجہ بٹ رہی ہے۔ یہ ڈر بچے کے اندر ایک خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے اور وہ اس پوری صورتحال کی جڑ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ وہ ایک ایسا معمہ حل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے جسے نفسیات میں دا ریڈل آف دا اسفنکس کا نام دیا گیا ہے، یعنی بچے کہاں سے آتے ہیں؟ جب آپ اسفنکس کا نام لیتے ہیں تو وہ قدیم مصری اور یونانی دیومالا والا پراسرار جانور ذہن میں آتا ہے۔ ہاں بالکل وہی، جو مسافروں سے ایک پہیلی پوچھتا تھا اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے پائیں تو انہیں کھا جاتا تھا۔ تو کیا ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی پیدائش اور نئے بہن بھائی کی آمد کا یہ سوال واقعی اتنی ہی جان لیوا اور پراسرار پہیلی ہوتا ہے؟ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ بچے کی دنیا کے لیے یہ واقعی ایک بقا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ اب چونکہ ان کے پاس حیاتیات یا سائنس کا کوئی علم تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے طور پر تھیوریاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے دماغ سے کہانیاں گھڑتے ہیں؟ جی ہاں، مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کچھ خاص قسم کی خوراک کھانے سے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر جسم کے کسی اور حصے جیسے ناف کے راستے دنیا میں آتے ہیں۔ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جب وہ بڑوں کے درمیان
قریبی تعلقات کو دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن چونکہ محبت کے اس پیچیدہ اظہار کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، اس لیے وہ اکثر اسے کسی قسم کے تشدد یا حملے کے طور پر غلط سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے کسی کرائم سین پر موجود ایک ناتجربہ کار چھوٹا سا جاسوس ہو جس کے پاس صرف 2 یا 3 ادھورے ثبوت ہوں، ہاں بالکل۔ اور وہ ان آدھے ثبوتوں کو جوڑ کر ایک پوری کی پوری فرضی اور سنسنی خیز کہانی گھڑ لے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم بچپن میں سوچتے تھے کہ اگر ہم نے غلطی سے تربوز کا بیج نگل لیا تو ہمارے پیٹ کے اندر واقعی ایک پورا درخت اگ آئے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہم اپنے اس چھوٹے سے محدود علم کو استعمال کر کے پوری کائنات کے قوانین طے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ جاسوس والی یہ مثال بہترین ہے، اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی یہ ننھی جاسوسی، ان کی یہ ساری سائنسی اور حیاتیاتی تھیوریاں حقیقت کے سامنے آ کر بری طرح فیل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ مایوس ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ ناکامی رائے گاہ نہیں جاتی، یہیں سے ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا کام نہیں کر رہی تو وہ ازسر نو دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا؟ جی، حقائق کو تلاش کرنے اور چیزوں کی تہہ تک پہنچنے کا یہ پہلا ناکام تجربہ ہی دراصل اس کی آزادانہ سوچ کی بنیاد بنتا ہے۔ مستقبل میں علم حاصل کرنے، تحقیق کرنے اور بغیر کسی سہارے کے آزادانہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت اسی ننھے جاسوس کی ناکام کوششوں سے جنم لیتی ہے۔ یہ تو ایک زبردست پہلو ہے، لیکن ذرا تصور کریں اس بچے کے دماغ کا جس کے اندر اتنے سارے جذبات، تجسس، ضد اور جسمانی توانائی کا ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ ہاں، وہ تو ایک چلتا پھرتا بم ہوتا ہے توانائی کا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسکول جانے لگتا ہے اور یہ سارا طوفان بظاہر خاموش ہو جاتا ہے۔ معاشرہ اس بچے کی اتنی بے پناہ توانائی کے ساتھ آخر کرتا کیا ہے؟ ریسرچ میں ایک لفظ لیٹنسی پیریڈ یعنی خاموشی کا دور استعمال ہوا ہے۔ یہ انرجی کہاں چلی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ توانائی کہیں غائب نہیں ہوتی، بلکہ معاشرہ اس کے آگے ڈیم باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیم؟ کس طرح کا ڈیم؟ جیسے ہی بچہ تھوڑا شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو والدین، اساتذہ اور ارد گرد کا ماحول شرم، حیا، اخلاقیات اور تہذیب کے اصولوں کی مدد سے اس بے قابو توانائی پر بند تعمیر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب چونکہ وہ بنیادی توانائی رک گئی ہے تو اسے باہر نکلنے کا کوئی نیا راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ نفسیات اسے سبلیمیشن کہتی ہے۔ سبلیمیشن؟ جی، اس عمل کے دوران وہ تمام پوشیدہ خام توانائیاں تہذیب، تعلیم، کھیل کود اور تخلیقی کاموں کی طرف موڑ دی جاتی ہیں۔ کیا اسے ہم یوں سمجھیں کہ سبلیمیشن کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک انتہائی بے قابو جنگلی اور تباہ کن سیلابی دریا بہہ رہا تھا؟ بالکل۔ اور معاشرے نے اس کے آگے اخلاقیات کا ایک بہت بڑا ڈیم بنا دیا۔ اب پانی وہاں اب بھی موجود ہے، اس کی طاقت اب بھی موجود ہے، لیکن اب ہم نے اس پانی کے بے ترتیب اور خطرناک بہاؤ کو روک کر اس سے ٹربائنز چلانا شروع کر دیے ہیں۔ جی ہاں۔ اور اس ٹربائن سے ہم پورے شہر کے لیے فنون لطیفہ، سائنسی ایجادات اور تہذیب کی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکمل اور انتہائی جامع مثال ہے۔ ہماری تمام تر تہذیبی ترقیاں، ہمارے اسکول، ہماری آرٹ گیلریاں سب اسی رخ موڑی گئی توانائی کا ہی نتیجہ ہیں۔ واہ! اگر یہ ڈیم نہ ہو تو تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اس کا ایک اور بہت دلچسپ اور قدرے تاریخ پہلو بھی ہے جو ریسرچ میں شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب اس توانائی کا رخ موڑا جاتا ہے تو بعض اوقات جسمانی حرکت اور جذبات آپس میں بڑی خطرناک حد تک الجھ جاتے ہیں۔ جسمانی حرکت اور جذبات کا الجھنا؟ میں سمجھی نہیں۔ نوٹس میں ذکر تو ہے کہ فزیکل موشن یا حرکت بعد میں ڈر اور فوبیا بن جاتی ہے، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ تیز جھولے جھول رہا ہے تو وہ محض ایک فزیکل حرکت ہے۔ وہ بڑی عمر میں جا کر کوئی فوبیا کیسے بن سکتی ہے؟ میکینزم کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، اس میکینزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اعصابی نظام یا نروس سسٹم کی سطح پر جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب بچہ بہت تیز جھولے جھولتا ہے یا ٹرین کا مشینی جھٹکا محسوس کرتا ہے تو اس کے اعصابی نظام میں ایک بہت ہی شدید ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہیجان باقوہ وقت خوف اور سنسناہٹ کا ایک عجیب سا مرکب ہوتا ہے۔ بچے کا دماغ اس وقت اسے ایک بہت بڑے انرجی سپائک یا سنسنی کے طور پر رجسٹر کرتا ہے۔ صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر بعد کی زندگی میں یہ توانائی کسی مثبت اور تعمیری کام
یعنی سبلیمیشن میں نہیں لگ پاتی اور اندر ہی اندر دب کر رہ جاتی ہے تو دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو مطلب دماغ اس پرانی سنسنی کو غلط طریقے سے یاد رکھتا ہے؟ بالکل۔ بڑا ہونے کے بعد جب وہی شخص کسی ٹرین میں بیٹھتا ہے اور اسے ہلکا سا بھی مشینی جھٹکا لگتا ہے تو اس کا اعصابی نظام فوراً اس بچپن والی شدید کیفیت کو یاد کرتا ہے۔ اوہ اچھا۔ لیکن اب چونکہ اس کے ساتھ کوئی کھیل یا مزے کا تصور نہیں جڑا، اس لیے نروس سسٹم اسے خالص خوف یا خطرے کے الارم کے طور پر پروسیس کرتا ہے۔ تو وہ گھبرا جاتا ہے؟ جی، اور یوں وہ شخص ٹرین کے سفر سے شدید خوفزدہ رہنے لگتا ہے یا اسے ٹریول کرتے ہوئے موشن سکنس ہونے لگتی ہے۔ یہ دراصل وہی پرانی روکی گئی جسمانی توانائی ہوتی ہے جو اب ایک نفسیاتی فوبیا کا روپ دھار چکی ہوتی ہے۔ ذہن کا دباؤ اعصاب کو اور اعصاب کی پرانی یاد ذہن کو ہائی جیک کر لیتی ہے۔ یہ سب کچھ انتہائی حیرت انگیز ہے کہ کیسے ہمارا ذہن اور ہمارا جسم مل کر ایک ایسا پوشیدہ جال بنتے ہیں جس میں ہماری پوری زندگی قید ہوتی ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم نے آج کے اس جائزے میں دیکھا کہ کیسے ہم اپنے ہی بچپن کی یادوں کو ایک ہائیڈ کیے گئے سسٹم فولڈر کی طرح دبا دیتے ہیں۔ جی، پھر ہم نے سمجھا کہ انگوٹھا چوسنے میں انسان بیرونی دنیا سے کٹ کر کس طرح اپنے جسم سے سکون اور راحت حاصل کرنا سیکھتا ہے، جو بعد میں دباؤ سے نپٹنے کا ایک مستقل دفاعی نظام بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد بات روم کی عادات پر کنٹرول تک پہنچی، جہاں بچہ پہلی بار طاقت کے حصول کے لیے اپنے ہی جسمانی افعال کو بطور کرنسی استعمال کرتا ہے، جس سے اس میں ضد یا ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی بنیاد پڑتی ہے۔ صحیح۔ پھر ہم نے ان ننھے جاسوسوں کی ناکام تھیوریوں کا ذکر کیا جو بچوں کے تجسس کو مہمیز دیتی ہیں اور انہیں آزاد سوچ کے قابل بناتی ہیں۔ ہاں، وہ جاسوس والی بات بہت کمال تھی۔ اور آخر میں ہم نے یہ دریافت کیا کہ کیسے ہمارا معاشرہ اور اخلاقیات اس خام توانائی کے آگے ڈیم باندھ کر تہذیب کی روشنی پیدا کرتے ہیں، اور کیسے یہی دبی ہوئی توانائی بعض اوقات فوبیا کا روپ دھار لیتی ہے۔ یقیناً آج کے اس تفصیلی جائزے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں وہ خلا میں اچانک پروان نہیں چڑھا۔ بالکل نہیں۔ ہماری شخصیت کا ہر پہلو، ہماری ہر عادت کے پیچھے ایک لمبی کہانی اور ایک باقاعدہ وجہ موجود ہے، جس کی جڑیں ہمارے بچپن کی ان فراموش شدہ گہرائیوں میں اتری ہوئی ہیں۔ اور یہ ساری ریسرچ انسان کو سچ میں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے اندر جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا پس منظر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی شخص اپنی میز کو بلا وجہ بار بار صاف کر رہا ہو، کسی اونچی جگہ پر جانے سے غیر معمولی طور پر گھبرا رہا ہو، یا پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو کر بے چینی سے اپنے پین کا پچھلا حصہ چبا رہا ہو، تو ذرا سوچئے گا ضرور۔ کیا یہ محض ایک وقتی اور بے ضرر سی عادت ہے، یا اس کے پیچھے اس انسان کی زندگی کے کسی فراموش شدہ قبلہ تاریخ باپ کا کوئی ایسا کوڈ چھپا ہے جو آج تک اندھیرے میں بیٹھ کر اس کے ذہن کا پورا نظام چلا رہا ہے؟ انسانی ذہن کی ان چھپی ہوئی تہوں پر سوال اٹھاتے رہنا ہی ہمیں اپنے نفس کو سمجھنے کے ایک قدم اور قریب لے جاتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ کیا یہ ماننا ممکن ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی محبت کا انتخاب اس کے اپنے شعور نے نہیں بلکہ بچپن کے ان تجربات نے کیا ہو جب وہ شاید ٹھیک سے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا؟ یا یہ کہ ہمارے روزمرہ کے خوف جیسے اندھیرے سے ڈرنا دراصل کسی اندھیرے کا نہیں بلکہ کسی اور ہی چیز کا خوف ہے؟ ہاں، یہ واقعی جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو یہ باتیں بظاہر بہت عجیب لگتی ہیں، لیکن نفسیات کی تاریخ میں ان سوالوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ موضوع جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسے ہی تاریخی نفسیاتی حوالوں اور مقالوں کو کھنگال رہے ہیں جنہوں نے پہلی بار انسانی ذہن کے ان پوشیدہ گوشوں پر روشنی ڈالی تھی۔ ہم بچپن کی حسیات سے لے کر ایک بالغ انسان کے طور پر ابھرنے کے اس پراسرار اور پیچیدہ نفسیاتی سفر کا جائزہ لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ان پرانے نظریات کو آسان فہم بنایا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے کیسے آج کی جدید نفسیات کی بنیاد رکھی، کیونکہ دیکھیں انسانی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ان نظریات کا مطالعہ بھلے ہی وہ تاریخی ہوں بہت ضروری ہیں۔ صحیح، تو چلیں اس کی تفصیل میں چلتے ہیں اور واضح کرتے چلیں کہ اس مواد میں دیے گئے خیالات محض ایک تاریخی مطالعہ ہیں جو انسانی رویوں کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ایک زاویہ فراہم کرتے ہیں۔
تو سب سے پہلے جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ بلوغت یعنی پیوبرٹی کے بارے میں ان کا نظریہ تھا۔ ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ جسمانی تبدیلیاں ہیں یا ہارمونز کا جاگنا ہے۔ بالکل، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ہم ان سورسز کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بلوغت صرف جسمانی تبدیلی کا نام نہیں ہے، یہ ایک انتہائی گہری نفسیاتی منتقلی ہے۔ ان تاریخی مقالوں نے پہلی بار یہ تصور پیش کیا کہ انسان کا نفسیاتی ارتقاء کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ یعنی اس میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ ہاں، اس میں کئی موڑ اور پیچیدگیاں شامل ہیں۔ بچپن کی نفسیاتی زندگی اور ایک بالغ شخص کی نفسیاتی زندگی میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق صرف جسم کا نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہماری اندرونی خواہشات کس سمت کا انتخاب کرتی ہیں۔ مجھے اس مواد میں سب سے زیادہ دلچسپ چیز بچپن کی حسیات کی وضاحت لگی۔ مطلب سورسز بتاتے ہیں کہ بچپن میں انسان کی حسیات بالکل بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ اپنا انگوٹھا چوس کر یا اپنے پاؤں سے کھیل کر ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ اسے سورسز میں آٹو ایریٹک یا خود لذتی کی کیفیت کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ وہ بچہ بیرونی دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل کسی سمفنی آرکیسٹرا کی طرح لگتا ہے جہاں پرفارمنس سے پہلے ہر ساز اپنی اپنی دھن بجا رہا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ ایک چھوٹی سی خوشی تلاش کر رہا ہے بغیر کسی حتمی مقصد کے۔ کوئی ہم آہنگی نہیں، بس ایک بے ترتیب سا شور ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ بلوغت اس بے ترتیب شور کو کس طرح ایک منظم دھن میں بدل دیتی ہے۔ ان نظریات کے مطابق بلوغت وہ وقت ہے جب یہ تمام بکھری ہوئی حسیات اور جسمانی اعضاء ایک واحد نئے مقصد کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ اور وہ نیا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد تولید اور افزائش نسل ہے۔ بچپن میں جو مقصد بنیادی طور پر اپنی ذات تک محدود یا خود غرض تھا، وہ بلوغت میں ایک ایثار پر مبنی یعنی الٹروئسٹک مقصد میں بدل جاتا ہے۔ انسان کی ساری نفسیاتی اور حسی توانائی اب ایک نئے وجود کی تخلیق کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ رکیے، مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ آپ نے اسے ایتھار پر مبنی یا الٹروئسٹک مقصد کہا۔ عام طور پر جب ہم انسانی خواہشات کی بات کرتے ہیں تو اسے تو خود غرضی سے جوڑا جاتا ہے نا۔ افزائش نسل کے اس حیاتیاتی عمل کو یہ تاریخی نظریات ایثار کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ وہ ارتقائی اور حیاتیاتی نقطہ نظر ہے جو ان مقالوں میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی حیاتیاتی نظام اپنی توانائی، اپنا وقت اور اپنے وسائل کسی دوسرے وجود کو دنیا میں لانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر اپنی ذات کی قربانی دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچ رہا ہوتا ہے نو انسانی کی بقا کے لیے۔ بالکل، فرد کی ذاتی لذت اب صرف ایک ثانوی چیز بن جاتی ہے، جبکہ نسل کی بقا بنیادی مقصد بن جاتا ہے۔ اس لیے اسے ذات سے بالاتر یعنی ایثار پر مبنی عمل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ منتقلی اتنی خودکار یا اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ تو اگر اس آرکیسٹرا کا کوئی ساز کنڈکٹر کی بات ماننے سے انکار کر دے، میرا مطلب ہے اگر کوئی حص اپنے پرانے اسی خود غرضانہ بچپن کے مرحلے پر ہی اٹک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے ہی نفسیاتی زبان میں ارتقاء کی بندش یا انہیبیشن آف ڈیولپمنٹ کہا گیا ہے۔ اگر نظام کا کوئی حصہ اس نئے مشترکہ مقصد کا حصہ بننے سے انکار کر دے اور اپنی پرانی بچپن کی کیفیت میں ہی رہنا چاہے تو یہیں سے نفسیاتی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ مطلب یہیں سے مسائل شروع ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بعد کی زندگی میں کئی ایسے رویے جو معاشرے کو غیر معمولی لگتے ہیں، ان سورسز کے مطابق وہ دراصل اسی ارتقاء کے ادھورا رہ جانے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ توانائی جو آگے جا کر ایک بڑی تصویر کا حصہ بننی تھی، وہ کسی ایک مقام پر پھنس کر رہ گئی ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ کیوں کچھ لوگ مخصوص رویوں یا عادات سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اب اعضاء کے اس نئے مقصد کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جسم اور دماغ اس پورے عمل کے لیے درکار توانائی کہاں سے لاتے ہیں؟ ان سورسز میں لذت اور تناؤ یعنی ٹینشن کا جو میکانزم بیان کیا گیا ہے وہ واقعی دماغ کو گھما دینے والا ہے۔ بالکل، اور یہ تاریخی نفسیات کا ایک بہت بڑا معاملہ رہا ہے۔ ہمارے سورسز میں اسے سیکشول ٹینشن یا حسی تناؤ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بے وقت تکلیف دہ تناؤ بھی دے اور خوشی بھی؟ مطلب اصولی طور پر تناؤ یا ٹینشن تو ایک بوجھ ہے نا، ایک ناخوشگوار کیفیت ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس بوجھ کو اتارے اور پرسکون ہو جائے۔ یہی تو کمال ہے۔ ان مقالوں کا دعویٰ ہے کہ ارتقاء نے اس مخصوص تناؤ کے اندر ایک عجیب قسم کی لذت چھپا دی ہے۔ یہ ایک ایسا ناخوشگوار دباؤ ہے جسے انسان محسوس کر کے خوشی بھی حاصل کرتا ہے۔ رکو، مجھے اسے روزمرہ کی زندگی پر لاگو کرنے دیں۔ ٹینشن تعریف کے لحاظ سے ایک بوجھ ہے۔ دماغ خود کو اس طرح کیوں ڈھالے گا کہ اسے ایک بوجھ سے خوشی ملے؟ یہ تو بالکل کسی شاندار ڈنر سے پہلے پیش کیے جانے والے ایپیٹائزر یا بھوک بڑھانے والے سوپ کی طرح ہے۔ ہاں، یہ مثال بہت زبردست ہے۔ نا؟ آپ بھوکے ہیں، جو کہ ایک تناؤ ہے۔ آپ ایپیٹائزر کھاتے ہیں جس سے آپ کو ایک وقتی خوشی ملتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد آپ کی بھوک مٹانا نہیں ہوتا۔ اس کا کام تو آپ کی بھوک یا تناؤ کو مزید بڑھانا ہے تاکہ آپ اصل کھانے یعنی حتمی خوشی کی طرف جا سکیں۔ کیا سورسز جس چیز کو ابتدائی خوشی یا فور پلیجر کہتے ہیں وہ بالکل یہی چیز ہے؟ جی، یہ مثال اس تصور کو بالکل درست انداز میں واضح کرتی ہے۔ ابتدائی خوشی کا بنیادی کام حتمی منزل تک پہنچنے کے لیے درکار توانائی پیدا کرنا ہے۔ ابتدائی خوشی جسم کے اعصابی نظام کو بیدار کرتی ہے۔ وہ تناؤ پیدا کرتی ہے جو اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اسے ختم کرنے کے لیے ایک حتمی عمل کی ضرورت پڑتی ہے، جسے سورسز اینڈ پلیجر یا حتمی خوشی کہتے ہیں، رائٹ؟ بالکل۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی خوشی وہ ایندھن ہے جو اس پوری مشینری کو چلاتا ہے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مین کورس یا اصل کھانے تک جائے ہی نہ اور محض ایپیٹائزر کو ہی اپنی مکمل خوراک سمجھ لے تو کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے اگر ابتدائی خوشی ہی انسان کی منزل بن جائے، اگر ارتقاء کا سفر کسی وجہ سے درمیان میں ہی رک جائے تو بالکل یہی ہوتا ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ بچپن میں یہ ابتدائی خوشی ہی بچے کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، لیکن بالغ زندگی میں اگر کسی انسان کے لیے یہ ابتدائی خوشی ضرورت سے زیادہ پرکشش ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی پرانی یاد جڑ جائے، ہاں، اگر اس کے ساتھ بچپن کا کوئی صدمہ یا گہری یاد جڑ جائے تو وہ شخص حتمی مقصد تک نہیں پہنچ پاتا، وہ اسی ابتدائی عمل میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اسے فکسیشنز کا نام دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں توانائی راستے میں ہی جم جاتی ہے۔ یعنی انسان کا ذہن ایک ایسے ایپیٹائزر کو اصل کھانا سمجھنے کی ضد کرتا ہے جو پورے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ یہ تصور واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب جب کہ ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ توانائی کا یہ بہاؤ، یہ ابتدائی خوشی اور تناؤ کس طرح کام کرتا ہے، تو سورسز پڑھتے ہوئے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پرانے ادوار میں اس توانائی کے ماخذ کو کیسے دیکھا جاتا تھا۔ پرانے نظریات میں تو یہ سمجھا جاتا تھا نا کہ شاید جسمانی رطوبتوں یا غدود کے بھر جانے سے یہ تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے کسی برتن میں پانی بھر جائے تو وہ چھلکنے لگتا ہے۔ لیکن پھر جدید تر مقالوں نے اس تصور کو چیلنج کیا۔ تو کیا یہ تناؤ صرف کیمیائی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا نفسیاتی کھیل ہے؟ اگر ہم اسے وسیط اور تناظر میں دیکھیں تو یہیں سے مشہور زمانہ لبیڈو کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ ابتدائی سائنسدانوں کا واقعی یہی خیال تھا کہ یہ تناؤ صرف اور صرف جسمانی رطوبتوں کے جمع ہونے کا نتیجہ ہے، لیکن ہمارے سورسز میں اس دعوے کو رد کیا گیا ہے۔ کس طرح رد کیا گیا؟ مطلب کوئی ثبوت؟ محققین نے طبی مشاہدات میں دیکھا کہ جب کچھ مریضوں میں مخصوص جسمانی غدود ناکارہ ہو گئے یا نکال دیے گئے، تب بھی ان کی نفسیاتی توانائی اور حسی خواہشات موجود رہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ لبیڈو محض کیمیائی رطوبتوں کا نام نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ جسم سے بالا تر کوئی چیز ہے؟ جی، یہ ایک خالص نفسیاتی توانائی ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو پورے جسم سے پیدا ہوتی ہے، جسے نفسیاتی طور پر ماپا جا سکتا ہے اور جو مسلسل اپنی سمت بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو ہم لبیڈو کو ایک طرح کا ایندھن کہہ سکتے ہیں، جیسے بجلی جو پنکھا بھی چلا سکتی ہے، بلب بھی روشن کر سکتی ہے، اور اگر تار کٹ جائے تو شارٹ سرکٹ بھی کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ مجھے سورسز میں موجود ایگو لبیڈو اور آبجیکٹ لبیڈو کا تصور بہت حیران کن لگا۔ یہ کیسی توانائی ہے جو انسان کے اندر جمع بھی ہوتی ہے اور باہر بھی سفر کرتی ہے؟ ان نظریات کا یہ پہلو انسانی رویوں کی ایک بڑی گرہ کھولتا ہے۔
دیکھیں، لیبیڈو کا ایک بہت بڑا ذخیرہ انسان کی اپنی ذات یعنی ایگو میں موجود ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے صرف اپنی بھوک اور اپنے آرام سے غرض ہوتی ہے۔ یعنی وہ مکمل طور پر سیلفش ہوتا ہے اس وقت۔ بالکل، اس وقت ساری توانائی، سارا لیبیڈو اس کے اپنی ذات پر مرکوز ہوتا ہے، جسے نارسسٹک لیبیڈو کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا اس کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ تب یہ توانائی باہر نکلتی ہے؟ جی، تب یہ توانائی اس کے اندرونی ذخیرے سے نکل کر بیرونی دنیا کی چیزوں اور لوگوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسے آبجیکٹ لیبیڈو کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی فنکار یا کسی آئیڈیل شخص کے جنون میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنا لیبیڈو اپنی ذات سے نکال کر اس شخص پر لگا رہا ہوتا ہے؟ بالکل درست، وہ توانائی اس بیرونی ہدف پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسے وہاں سے مایوسی ملے تو وہ توانائی کہاں جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ غائب نہیں ہوتی۔ سورسز بتاتے ہیں کہ یہ لیبیڈو مایوس ہو کر واپس لوٹتا ہے اور دوبارہ ذات میں جمع ہو جاتا ہے۔ توانائی کے اسی مسلسل بہاؤ، مطلب ذات سے باہر جانے اور مایوسی کی صورت میں واپس اندر آنے کے عمل سے کئی قسم کے رویے اور نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں۔ اوہ، تو جب انسان بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ کے صرف اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا سارا آبجیکٹ لیبیڈو واپس ایگو لیبیڈو بن چکا ہوتا ہے۔ یہ توانائی کا بہاؤ ایک زبردست تصور ہے، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ توانائی بیرونی اہداف کی طرف سفر کرتی ہے تو صنف کا انتخاب اور ہدف کی تلاش یعنی آبجیکٹ فائنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ان تاریخی نظریات کا شاید سب سے متنازع اور دلچسپ پہلو ہے۔ ہاں، سورسز کا یہ حصہ پڑھ کر تو شاید سننے والوں کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں نکل کر نئے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ تاریخی نظریات تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ بالکل، مقالوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ دراصل کسی نئے شخص کو تلاش نہیں کر رہا ہوتا، وہ لاشعوری طور پر بچپن کے ان ابتدائی رشتوں کو دوبارہ دریافت کر رہا ہوتا ہے جو اسے تحفظ اور محبت فراہم کرتے تھے۔ واہ، مجھے یقین ہے کہ اگر سننے والوں کو یہ لگے کہ یہ تصور کچھ زیادہ ہی عجیب یا شدید ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ وہ ابتدائی تاریخی مقالے ہیں جنہوں نے پہلی بار انسانی لاشعور کا نقشہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کی دیکھ بھال، محبت یا شفقت سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم دراصل ان ابتدائی تجربات کو دہرا رہے ہوتے ہیں جو ہم نے بچپن میں محسوس کیے تھے؟ جی ہاں، ان محققین کا ماننا تھا کہ وہ پہلا تعلق ایک ایسا گہرا نقش چھوڑتا ہے جسے انسان ساری زندگی تلاش کرتا رہتا ہے۔ سورسز میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ماں کا دودھ پلاتے وقت کا تعلق مستقبل کی ہر محبت کا ایک ابتدائی ماڈل بن جاتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور میرا خیال ہے یہیں پر صنفی تفریق یعنی مرد اور عورت کے مختلف نفسیاتی سفر کا موضوع بھی سامنے آتا ہے نا؟ بالکل، ان سورسز کے مطابق بلوغت کے وقت مرد اور عورت کا نفسیاتی سفر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مردوں کے لیے یہ سفر نسبتاً سیدھا بیان کیا گیا ہے کیونکہ ان کا ابتدائی اور حتمی مرکز بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن خواتین کے حوالے سے تو ان تاریخی حوالوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا نفسیاتی سفر بے حد پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ سورسز کے مطابق بچپن کی حسیات کا دباؤ یا ریپریشن ہے۔ بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی حسی نشو و نما تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن بلوغت کے وقت معاشرتی اور حیاتیاتی عوامل کی وجہ سے لڑکیوں پر ایک دباؤ پڑتا ہے کہ وہ اپنی ان ابتدائی حسی زون سے توجہ ہٹا لے۔ اچھا، یعنی انہیں اپنی مرکزی حسی توجہ کا مرکز تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اس ریپریشن اور تبدیلی کے باعث ایک نیا نفسیاتی تصادم پیدا ہوتا ہے۔ توانائی کا وہ بہاؤ جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، اسے خواتین میں ایک بالکل نیا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور یہی دباؤ اور تبدیلی بعد کی زندگی میں مختلف نفسیاتی رد عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ بات واقعی واضح کرتی ہے کہ کیوں انسانوں کے جذباتی اور نفسیاتی رویے خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے اتنے الجھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن ان حوالوں میں ایک اور مشاہدہ بھی موجود ہے جو بچپن کے خوف سے متعلق ہے۔ اندھیرے سے ڈرنے والا مشاہدہ؟
ہاں بالکل وہی. جب بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھوت یا غیر مری چیز سے ڈر رہے ہیں، لیکن ان مقالوں کا کہنا ہے کہ وہ اندھیرے سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ دراصل اس ہستی کی عدم موجودگی سے ڈر رہے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے والدین یا دیکھ بھال کرنے والے. اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ کہ بچپن کا لبیڈو جب مطمئن نہیں ہو پاتا تو وہ غائب نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوف یا اینگزائٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مطلب اندھیرا صرف ایک علامت ہے؟ جی، اندھیرا صرف ایک علامت ہے۔ اصل خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ہستی میری ضرورت پوری کر رہی تھی وہ غائب ہو گئی ہے، اور یہ مشاہدہ ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ ابتدائی رشتے کس قدر طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ رشتے اتنے ہی طاقتور اور تسلی بخش ہیں تو انسان ان رشتوں سے باہر نکل کر معاشرے میں نئے رشتے کیوں بناتا ہے؟ وہ اپنی پوری زندگی اپنے خاندان کے اسی محفوظ دائرے میں ہی کیوں نہیں گزار دیتا جہاں اس کی تمام ابتدائی ضروریات پوری ہو رہی تھیں؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں مقالوں نے محرمات کی رکاوٹوں یا انسسٹ بیریئرز کا ذکر کیا ہے۔ دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں نفسیات اور انسانی تہذیب کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ سماجی اور اخلاقی رکاوٹیں، محرمات کی یہ پابندیاں صرف ایک اخلاقی اصول نہیں ہیں، بلکہ ان نظریات کے مطابق یہ انسانی بقا اور تہذیب کی ترقی کے لیے ایک ارتقائی ضرورت ہیں۔ یعنی اگر یہ نہ ہوتی تو ہم تہذیب یافتہ نہ ہوتے۔ بالکل، جب انسان بچپن کی حدوں کو چھوتا ہوا بلوغت میں قدم رکھتا ہے تو معاشرہ، ثقافت اور قانون اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس طاقتور نفسیاتی توانائی کو اپنے قریبی خاندانی دائرے سے باہر لے جائے۔ تو اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوں تو کیا انسان کبھی نئے خاندان نہیں بنائے گا؟ کیا ہماری ساری سماجی ترقی، ہمارا معاشرہ اور ہمارا کلچر صرف اس لیے وجود میں آیا ہے کیونکہ ہم پر اپنے پرانے رشتوں کو چھوڑنے کی پابندی لگا دی گئی تھی؟ ان حوالوں کی روح سے ایسا ہی ہے۔ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتیں تو انسان کبھی نئے خاندانی یونٹ نہ بناتا، نئے لوگوں سے اتحاد نہ کرتا، اور نتیجتاً تہذیب اور ثقافت کا ارتقاء وہیں رک جاتا۔ انسان کو اپنی اس توانائی، اس لبیڈو کو مجبوراً وسیع تر معاشرے میں نئے اہداف تلاش کرنے کے لیے استعمال کرنا پڑا۔ اسی منتقلی نے ہمیں قبائلی اور معاشرتی سطح پر جوڑ دیا۔ یہ تمام پہلو واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت باشعور ہیں اور ہمارے فیصلے مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن اگر ہم اس پوری بحث کا نچوڑ نکالیں تو یہ تاریخی مطالعہ اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ بچپن کے بظاہر بے ضرر تجربات، بلوغت کی وہ پراسرار تبدیلی جس میں بکھرے ہوئے ساز ایک دھن بجانے لگتے ہیں، اور معاشرے کے بنائے ہوئے سخت اصول کس طرح مل کر انسان کی شخصیت کی حتمی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ اور یہی ان تاریخی مقالوں کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر ہمیں انسان کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے حال کے ساتھ ساتھ اس کے بچپن کے ان اندھیروں کو بھی سمجھنا ہوگا جہاں سے اس کی ساری نفسیاتی توانائی نے سفر شروع کیا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ انسان کوئی گوشت اور ہڈیوں کی عام مشین نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پیچیدہ نفسیاتی نظام ہے جو مسلسل اپنے دبے ہوئے ماضی کو ایک نئے اور قابل قبول مستقبل میں ڈھالنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ بالکل درست۔ ہر بظاہر غیر معمولی رویے کی جڑ کہیں نہ کہیں ارتقاء کے اس پیچیدہ سفر میں کسی رکاوٹ، کسی فکسیشن یا کسی انوکھی تبدیلی سے جڑی ہوتی ہے۔ جاتے جاتے ان مقالوں کی بنیاد پر سننے والوں کے ذہن میں ایک آخری اور گہرا سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے سبلیمیشن یا اعلیٰ مقاصد میں منتقلی کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری تمام تہذیب، ہماری آرٹ، ہماری سائنس اور ہماری سماجک کامیابیاں محض ہماری ابتدائی، ادھوری اور دبائی گئی خواہشات کا رخ موڑنے کا ہی نتیجہ ہیں، تو کیا ہماری نام نہاد نیکیاں اور عظیم کارنامے بھی حقیقت میں ہماری پرانی نفسیاتی پیچیدگیوں، خوف اور نامکمل ارتقاء کا ہی ایک خوبصورت اور قابل قبول روپ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں ضرور سوچا جا سکتا ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ محض شعور کی ایک آزاد جستجو ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی کتاب میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔